شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے، اور جب وہ امت کو بخشنے پر آتا ہے تو تحفے میں رمضان دیتا ہے۔ السلام علیکم محترم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان بشرا خان اور میرے ساتھ ہیں حافظ محمد عمران۔ رمضان کا سما ڈیجیٹل پر افطاری کی ایکسکلوزیو ٹرانسمیشن میں آپ سب کو بہت بہت خوش آمدید۔ رمضان کا سما ایک بار پھر لے کر آیا ہے رحمتوں، برکتوں، مغفرتوں والا سما۔ تو چلیے آئیے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے چلوں، ملواتے چلوں اپنے خاص مہمانوں سے۔ آج ہمارے ساتھ افطاری کی ایکسکلوزیو ٹرانسمیشن رمضان کا سما میں موجود ہیں سکندر حیات، who is اسکول ایجوکیشن منسٹر فار پنجاب، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری محمد ارشد حامی صاحب، ہمارے ساتھ ہیں قاری عطا المنان وارسی صاحب، ہمارے ساتھ ہیں مفتی سخاوت منیر نعیمی صاحب، اور ہمارے ساتھ ہیں ہمارے کو ہوسٹ ایز یوزول مسٹر حافظ محمد عمران۔ بہت بہت شکریہ آپ سب کا، سکندر صاحب آپ تشریف لائے، قاری صاحب، اور جتنے بھی لوگ ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں آپ سب لوگوں کا بھی بہت بہت شکریہ۔ آپ جوائن کرتے چلے جائیں گے، اور اسکرین پر کچھ دیر میں ہمارا ٹیلی فون نمبر بھی ہوگا، اگر آپ فون کرنا چاہتے ہیں کسی مسئلے کے حوالے سے۔ سکندر صاحب یہاں پر موجود ہیں، پنجاب میں تعلیم کے محکمے کو دیکھ رہے ہیں، تعلیم کی وزارت ان کے پاس ہے۔ آپ کے علاقے میں کہیں بھی آپ کو کوئی اسکول کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے اگر کوئی مسئلہ ہے، درپیش ہے اور آپ کی سنوائی نہیں ہو رہی ہے، تو سکندر صاحب کوشش کریں گے یقین کہ جو ان کو ذمہ داری ملی ہے وہ یہیں سے آپ کے لیے کچھ کر سکے۔ تو بہت بہت شکریہ آپ کا سکندر صاحب، اور یقینی طور پر ہمارے جو دیکھنے والے لوگ ہیں ان کو بھی کچھ نہ کچھ ضرور اگر مسئلہ ہوگا تو وہ یقینی طور پر آپ ان کی پروگرام کا آغاز کریں گے، اور قاری عطا المنان وارسی صاحب سے درخواست ہے کہ تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، صدق اللہ العلی العظیم، صدق رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین۔ جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ جناب قاری عطا المنان وارسی صاحب۔ قاری محمد ارشد حامی صاحب، آپ سے گزارش ہے کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلی۔ ان کا در چومنے کا صلہ مل گیا، سر اٹھایا تو مجھ کو خدا مل گیا، ان کا در چومنے کا صلہ
आसियों को बड़ा मर्तबा मिल गया, हश्र में दामन मुस्तफा मिल गया, उनका दर चूमने का सिला मिल गया। उनका जुर्म के जुर्मट में क्या मिल गया, उनका जुर्म के जुर्मट में क्या मिल गया, बाग खुल्द बरी का पता मिल गया, सर उठाया तो मुझको खुदा मिल गया। जिसको तैबा की ठंडी हवा मिल गई, जिसको तैबा की ठंडी हवा मिल गई, बस उसे जिंदगी का मजा मिल गया, उनका दर चूमने का सिला मिल गया। मिदहत मुस्तफा का ये एहसान है, मिदहत मुस्तफा का ये एहसान है, मेरा हसन से तो सिलसिला मिल गया, मेरा हसन से तो सिलसिला मिल गया, उनका दर चूमने का सिला मिल गया, सर उठाया तो मुझको खुदा मिल गया। जज़ाकल्लाह। मेरा तो आसान से सिलसिला मिल गया। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी सिकंदर साहब, कैसी चल रही है वजारत? चंद दिन गुजरे हैं, काफ़ी भागदौड़ हो रही होगी, आते साथ ही एक के बाद एक मंसूबे शुरू हुए चले जा रहे हैं, एक कदम कहीं है, दूसरा कदम कहीं है। इस पर हमारे जी बहुत शुक्रिया, पहले तो आपने मुझे इनवाइट किया और सही कह रहे हैं आप, अभी तो एक हफ़्ता 10 दिन हुए हैं, बट रोज़ नई इंटरवेंशंस हो रही हैं। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहिबा सुबह 8:40 पे ऑफिस आ जाती हैं, सारे ऑफिसर्स उनसे पहले वहाँ, और हम भी 15-15, 16-16 घंटे काम कर रहे हैं। बट इसकी मेजर रीज़न ये है कि हमें इस चीज़ का अंदाज़ा है कि ये मुल्क मुश्किल में, इस सूबे के लोग तंग हैं। आप तालीम मेरा तो सब्जेक्ट है और मैं बड़ा एडवोकेट हूँ इस चीज़ का कि तालीम वो वाहिद रास्ता है जो हमारे सूबे के फ़ाइनेंशियल मसाइल का हल है, हमारी HR के मसाइल का हल है, हमारे नौजवानों की जॉब्स के मसाइल का हल है, और फिर सिविक्स, एथिक्स, अमन, खुशहाली, हर चीज़ तालीम से मुंसलिक है। और हमारा विज़न यही है कि हम अगले आने वाले 5 सालों में कुछ ऐसा कर सकें कि मुझे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने एक चीज़ कही थी जिसे मैं हमेशा अपने सामने रख के फ़ैसला करता हूँ कि ऐसे तालीमी निज़ाम और निसाब बनाना सिकंदर कि 5 साल बाद तुम्हारी बेटियाँ और बेटे भी उन्हीं स्कूल्स में पढ़ सकें जिन गवर्नमेंट स्कूल्स में आज मुतवसत तबके के बच्चे पढ़ रहे हैं। तो कोशिश कर रहे हैं सर, क्या चेंजेस आ रहे हैं? आप कोई स्ट्रेटजीज, कुछ पॉलिसीज आपके एंड से क्या है जो आप? जी देखें, कुछ तो चीज़ें इस तरह की हैं जिन्हें हम रैशनलाइज कर रहे हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनमें हम रिफॉर्म्स ला रहे हैं। इस तरह करिकुलम है, उसमें हमें जो लेटली पता चला कि ग्रेड 8 में CD-ROM पढ़ाया जा रहा है और CD-ROM दुनिया में कहीं इस्तेमाल नहीं होता, तो वो कोर्सेज़ पढ़ाएँ खुदारा जो आउटपुट दें। फिर तालीम देना मकसद नहीं है, अच्छी तालीम देना मकसद है, ताकि उसे FA, BA, FSc, MA के बाद फिर हमारे जैसे लोगों के लिए सिफारिशों के पीछे ना पड़ना पड़े। तो उस पे जाएं जो दुनिया पे जा रही है, IT पे जाएं, आप जाएं, कोडिंग सिखाएं उन्हें, पाइथन, उन बच्चों को स्पेशल
بچے جو ہیں ہمارے ان کے لیے بھی انکلوسیو ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ جگہ بنائیں تاکہ وہ انہی سکولز میں پڑھ سکیں. ان کے لیے بڑے میجر ریفارمز کر رہی ہیں چیف منسٹر صاحبہ. بچیوں کے لیے آپ نے دیکھا کہ انہوں نے اسکوٹیز جو ہیں وہ دے رہی ہیں. بسز کو ہم ریویمپ کر رہے ہیں دوبارہ, جو ہمارے پاس اور پھر جو ایڈیشنل بسز چاہیے اس کے لیے بھی انہوں نے کہا ہے کہ وہ اسکولوں کو خوبصورت بنا رہے ہیں. ٹیچرز ٹریننگ پہ بڑا کام ایکسٹینسو ہونے جا رہا ہے, اور پھر انشاءاللہ سب سے بڑی چیز آؤٹ آف اسکول چلڈرن جو ہیں 1 پرائمری کروڑ اسکول کی جب بات کرتے ہیں, ایک قطع کلامی کی معذرت چاہتا ہوں. اتنے سارے پروجیکٹس ہیں لیکن ہم تو یہ سنتے آئے ہیں کہ پنجاب میں پیسہ نہیں ہے گورنمنٹ کے پاس اور ملک معاشی بحران سے دوچار ہے, تو یہ سارا کہاں سے سر آپ کو بڑی خوشی ہوگی کہ ان میں سے 80% پروجیکٹس کے لیے پیسے نہیں چاہیے. دیکھیں جس طرح یہ کہا جاتا ہے, میں ٹیچرز کی بڑی قدر کرتا ہوں اور میرے سٹارز ہیں ٹیچر. میں سمجھتا ہوں کہ جس ملک و معاشرے میں ٹیچرز کی عزت نہ ہو, ہمیں ٹیچرز کو اسپیشلائز پاسپورٹس دینے چاہیے, ہمیں ٹیچرز کو پرائرٹی ID کارڈز دینے چاہیے, ہمیں ٹیچرز کو ایئرپورٹس پہ پروٹوکالز دینے چاہیے ان سے بیٹھ کے. بٹ میں اس چیز کا بھی دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک اسکول ہے, ہمیں لیٹلی یہ پتہ چلا کہ ایک اسکول ہے سر, اس میں 14 وہ ہم نے دیا. ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب بڑے نیک آدمی ہیں, ہم نے انہیں دیا ایک پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ماڈل میں. تو وہ فرمانے لگے کہ اسکول میں 14 بچے ہیں اور 17 ٹیچر ہیں. پرائمری اسکول ہے اور 2 PhDs بھی ہیں. تو دیکھیں اسٹوڈنٹ ٹیچر ریشو ہماری بہت بہتر ہے. ہمیں کوئی 1.5 لاکھ ایجوکیٹرز کی ضرورت نہیں ہے. ہاں ہمیں اگر 10 20 30 ہزار بچے بھرتی کرنے ہیں تو ہمیں ضرور بھرتی کرنے ہیں, اور اچھے کوالٹی کے بچے بھرتی کرنے ہیں, اور ہم انشاءاللہ اور میرٹ پہ بھرتی کرنے ہیں تاکہ ان نوجوانوں کو ان مسائل جس میں وہ بے روزگاری میں مبتلا ہیں. بٹ ساتھ ہی ساتھ سر یہ بھی دیکھنا بڑا ضروری ہے کہ دیکھیں اگر نوجوانوں کے بے روزگاری کے مسائل ہیں تو اس کا حل یہ نہیں ہے کہ انہیں اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں انڈکٹ کر دو. آپ نے یہ کرتے کرتے PIA کا بیڑا غرق کر دیا, وہ لینے کو تیار کوئی نہیں. تو اگر میں دیکھوں تو ہماری اسٹوڈنٹ ٹیچر ریشو 30 سے 35 ہے, جو کہ دنیا میں آئیڈیل ہے, اور یہ موسٹ ڈیفینیٹلی میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ 38-40 سے اوپر کسی صورت بھی نہیں ہے. تو اور جو ایجوکیٹرز کا ماڈل ہے بیکن ہاؤس کا, اس کی 35-36 ہے. تو کیوں ٹیچرز نئے بھرتی کریں؟ اس فنومینے کو پہلے تو کریکٹ کریں نا کہ ایک اسکول میں 13 ٹیچر اور ایک میں 50 ہیں, تو انہیں دونوں کو 25-25 کر دیں. جہاں پہ پھر مزید نئے ٹیچرز کی ضرورت پڑے ضرور لے کے آئیں. ٹیچرز ہمارے سٹار ہیں, بٹ ان سے آؤٹ پٹ لیں کہ آپ نے کیا کیا ہے. یہ نظام جس پہ ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ قریباً $2 بلین ایڈمنسٹریٹو ایکسپنسز میں خرچ ہو رہے ہیں ہر سال, اور 50,000 اسکول ہیں, اور بچے کو تعلیم معیاری پھر بھی اگر نہیں مل رہی. ہم گورنمنٹ سیکٹر کے اندر پرائیویٹ سیکٹر سے 2 گنا زیادہ تنخواہیں دے رہے ہیں. کہیں کہیں جگہ پہ ہمارے پرنسپلز 1.5-2 لاکھ روپے کما رہے ہیں, وہ 3 گنا زیادہ. اور اچھی بات ہے, انہیں انسینٹیوز ملنے چاہیے, بٹ اس کے اگینسٹ ہمیں آؤٹ پٹ تو ملے. اور پھر یہ نہیں بھولنا چاہیے ہمیں سر کہ یہ سارے پیسے بھی ہم دے رہے ہیں. یہی جو 130 روپے پیٹرول میں ٹیکس ہے نا, روز 125-130 روپے آپ 4 دفعہ دیتے ہوں گے اگر 4 لیٹر. آپ بجلی کے بلوں میں جو ہے وہ یہ سارے ٹیکسز, اور پھر اگر پرائیویٹ سکولز کا مسئلہ بھی ہے وہ دیکھیں ان کی. نہیں میں پرائمری اسکولس کی بات کر رہی ہوں. جی جیسے پرائمری ایلیمنٹری اسکولس ہو جاتے ہیں جو گریڈ 1 سے 5 تک ہوتے ہیں, وہ پرائمری ہیں. ہاں جی ایلیمنٹری 5 ٹو گریڈ 8. ہاں جی. تو یہ مجھے بتائیں کہ آپ کیا اس میں دیکھتے وائڈ, کیا اس میں چیزیں ہیں جو کہ آپ کو لگتا ہے فلفل کرنی چاہیے؟ سمجھیں لیٹس سے گورنمنٹ اسکولس کی جب ہم بات کرتے ہیں سب کچھ ہے وہاں پر, لیکن وہاں پہ کو اپنا بچہ ایڈمٹ کروانے کے لیے تیار نہیں ہے. ایسی کیا پرابلم ہے؟ ان کا جواب ہمارے دے علاقے میں مناسب یہ اسی سے ریلیٹڈ ہے, وہ بھی اسی وجہ سے میں نے کہا کہ ساتھ میں بھی شامل کروں. ہمارے علاقے میں, بلکہ میں اگر اپنی بات کروں, اپنے بھائیوں کی بات کروں یا اپنے دور کی بات کروں, آج سے ہم سن 2000 سے پہلے کی بات کر رہا ہوں, تو گورنمنٹ اسکول کے اندر نا بچوں کو بڑے فخر سے ان کو داخل کروایا جاتا تھا, اور اتنی اچھی تعلیم تھی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. بلکہ ایک ایسا ماحول تھا گاؤں کے اندر, لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا وہ تعلیم کا بیڑا غرق ہو گیا. وہاں پہ کوئی آج یہ صورتحال ہے کہ ہمارے اس علاقے کے اندر کوئی, میرا خیال ہے کوئی 20 اسکول ہوں گے پرائیویٹ, اور گورنمنٹ اسکول کے اندر کوئی اپنے بچے کو, خاص طور پہ پرائمری لیول کے جو اسکول ہیں وہاں پر گورنمنٹ سطح پہ جو وہاں پہ کوئی اپنے بچے کو بھیجنے کے لیے تیار نہیں. اس کی وجہ یہ کہ وہاں پر ماحول نہیں ایسا تعلیم کا رہ گیا. اساتذہ آتے ہیں اور اپنی جو گپ شپ لگا کے تو چلے گئے. تو یہ کیا وجہ ہے؟ دیکھیں سر, اس میں نمبر 1 سب سے آپ نے بہت اچھی بات کی, اچھے اور برے اساتذہ کا فرق کرنا اس کا میکانزم ہی نہیں ہے. جی 10 سال بعد اچھا بھی پروموٹ ہو رہا ہے, برا بھی پروموٹ ہو رہا ہے. پھر اچھے کو, استاد کو جس نے پرفارم کیا, ہماری بہن ہو, ہمارے بھائی ہو, ہمارے استاد ہمارے لیے محترم ہے, انہیں ریوارڈ کریں.
प्राइवेट सेक्टर वाले उठा के अमेरिका की कोर्सेज करा रहे हैं। सबसे बड़ा अलमिया आपने सही फरमाया, हमें एज ए कौम ये हमने कभी सोचा ही नहीं कि पिछले 20 साल का आप रिकॉर्ड उठा के देखें। मैं ये रोज़े में आपसे बड़ा ईमानदारी से बात कर रहा हूँ कि हर की पोजीशन गरीब आदमी के बेटे और बेटी ने ली और वो सरकारी स्कूल में पढ़ा। होता क्या है कि आते हैं पंजाब कॉलेज वाले, उठाते हैं उसकी तस्वीर और लगा देते हैं अपने बोर्ड पे एक होंडा सिविक देख के कि हमारे 1380 बच्चे। इससे बड़ा झूठ कोई नहीं। आते हैं सुपीरियर कॉलेज वाले, कहते हैं हमारे से आप ऑल्टो ले लें, आप हमारे बोर्ड पे आ जाएं। पढ़ा हमारे स्कूल से, गरीब आदमी का बेटा था, सरकार के सिस्टम ने 10 साल में उसे स्टार बनाया है। आ जाते हैं एस्पायर कॉलेज वाले, हम होंडा सिटी देंगे, आप हमारे बोर्ड पे तस्वीरें लगा लें। तो पहले तो ये था कि पिछले 20 साल में नहीं सर, हमारे लिए वो बड़े मोहतरम है। देखें प्राइवेट सेक्टर की भी बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन है। अगर 1.25 करोड़ बच्चा हम पढ़ा रहे हैं तो 1 करोड़ वो भी पढ़ा रहे हैं। कहने का मकसद ये है कि वो हमारा क्रेडिट नहीं ले सकते, वो क्रेडिट हमारा है, इस सिस्टम का, इस निज़ाम का है, पाकिस्तान का है, इस तालीमी निज़ाम का। हाँ, उस तालीमी निज़ाम के अंदर इस्लाहात की ज़रूरत है। जिस तरह इन्होंने फरमाया कि प्राइमरी स्कूल का बच्चा एलिमेंट्री, अब अगर गांव में स्कूल ही 5वीं तक है तो 5वीं बाद क्या करे, वो बेटी को घर ही बैठाएगा। एक भाई चाहिए जो छोड़ के आए अगले गांव में, एक बाप चाहिए जो फैक्ट्री में काम करके उसकी फीस के लिए तो पहले ही उसके खाने के लिए मेहनत कर रहा है। कौन छोड़ के आए, माँ जा नहीं सकती। फिर उसके बाद आपने ये भी सही फरमाया कि बहुत अच्छा निज़ाम था और वो उसके भी इश्यूज़ हैं। मुझे ये हमें पॉलिसीज़ ये लानी है कि अच्छे परफॉर्मिंग स्कूल्स को अलहदा करें, बुरे परफॉर्मिंग स्कूल्स को अलहदा करें, अच्छे टीचर्स को अलहदा करें, बुरे टीचर्स को अलहदा करें, ताकि उन पर मज़ीद मेहनत हो सके। और दुनिया में तरक्की के मॉडल्स में सर आपने टारगेट सेट करने होते हैं, आप पहले फैसला करते हैं। अब आपने ही तो फरमाया कि प्राइवेट स्कूल देखे ना, 30 कनाल में सरकारी स्कूल है मेन रोड पे, उसके साथ 3 गुना तनख्वाह ले रहे हैं प्राइवेट स्कूल से, उसकी तादाद है 300 30 कनाल में, 7-10 मरले के अंदर प्राइवेट स्कूल है, उसके साथ की तनख्वाह भी हमारे गवर्नमेंट टीचर से 1/4 है, बट तादाद उसकी 1000 है। क्वालिटी एजुकेशन भी हमारे से बेहतर दे रहे हैं। तो फिर रिफॉर्म्स तो चाहिए ना इस निज़ाम को। वो हम और ये उस्ताद और टीचर्स जो हैं और गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस हम बैठेंगे। मैं ऑलरेडी तालीमी पंचायतें कर चुका हूँ, बट गलत को गलत, सही को सही कहना होगा। फैसला ये जो आपकी स्ट्रेटजीज है, जो पॉलिसीज़ है, ये आप कब से इम्प्लीमेंट करें कि चेंजेस, स्पेशली जब बात करते हैं ना बच्चे की बेस की, तो ये जो किंडरगार्टन हो गया, ये जो प्राइमरी बेसिक क्लासेस होती है ना, फर्स्ट 5, ये कहीं पे हर कोई अपना बच्चा भेजने से पहले 10 बार सोचता है, घबराता है। एवरीवन इज़ ट्राइंग हिज और हर बेस्ट कि वो किसी ऐसे प्राइवेट स्कूल में जाए जहाँ पे कुछ ना कुछ बेहतरी मिले, तो बाकी स्कूल्स निगलेक्ट होते हैं और फिर वो एक इनसिक्योरिटी आ जाती है बच्चों में भी। देखें ना, तो उस चीज़ को आप कर रहे हैं। निसाब की भी जरा साथ ही शामिल कर दे, क्या फिर कंपैरिजन रो जो होता है स्कूल मैंने आपको नहीं, बिल्कुल जी, पहली तो बात है कि निसाब तब्दील नहीं होगा। मैं इस चीज़ में बिलीव नहीं करता कि अगर एक चीज़ किसी ने बनाई है, देखें कोई अपनी जेब से ये चीज़ें नहीं बनाता। फिर टैक्स पेयर्स मनी, एक्सचेकर्स फंड्स, गवर्नमेंट्स फंड्स, डोनर्स फंड्स, लोन्स दैट वी टेक। बट अगर निसाब के अंदर CD रोम दुनिया में ख़त्म हो गया और 8वीं में हम CD रोम पढ़ा रहे हैं, तो फिर तो बदलना बनता है ना सर। आउटडेटेड चीज़ है, आप क्यों पढ़ा रहे हैं उसे? अच्छा, ये आउटडेटेड चीज़ के ऊपर, ये जो आउटडेटेड, हमें ज़रूरत है कि हम अपडेट हों जो दुनिया में पढ़ाया जा रहा है उसके, कि हमने 1960 सर ऐसे स्कूल्स हैं जिन्हें 10 साल पहले कंप्यूटर्स दिए हैं और उन्होंने कंप्यूटर्स के डब्बे अभी नहीं खोले। ऐसे स्कूल्स हैं, अब देखिए ना, अब उनमें 5 साल तो ऐसे स्कूल्स भी हैं, देखें साथ ही साथ, कि जिन्हें वो कंप्यूटर्स दिए और आज अल्हम्दुलिल्लाह हजार बच्चियां वो कंप्यूटर से तालीम हासिल कर रही हैं। तो इन दोनों को डिफरेंशिएट तो करें, करना पड़ा है, उसे अप्रिशिएट करें जिसने वो कंप्यूटर खोले, उसने मेहनत की। ऐसी बहनें हैं जिन्होंने अपनी जेब से, अपने स्कूलों में अपनी तनख्वाहों से, देखे इन्फ्लेशन, उन्होंने कमरे बनाए स्कूलों के। ऐसी स्टार्स हैं जिन्होंने, मैं कल अप्पा कॉलेज गया हुआ था, वहाँ पे उन्होंने मल्टीमीडियाज डोनेट किए जिसको। बट कमिंग टू हर पॉइंट, इससे पहले आप मेरे पॉइंट पर आए, एक कॉलर ले लें हम पहले। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं मुकीत मलिक बात कर रहा हूँ फैसलाबाद से। मेरा मुफ्ती साहब से ना एक सवाल है। मेरी वालदा जो है वो बीमार रहती हैं, तो क्या अभी जो मतलब मैं भी रोज़े रखा हूँ, उनको मैं मना कर दूँ कि वो रखें, मैं उनकी जगह रोज़े रखता हूँ, क्या ऐसा मुमकिन है, हो सकता है? ठीक है, मुकीत साहब आपका जवाब लेते हैं अभी मुफ्ती साहब से। बहुत बहुत शुक्रिया जी। सिकंदर साहब कंटिन्यू जरा। अब मैं इनसे ये, इन्होंने जिस तरह हमें कुछ चीज़ें बताई, हमारा एज पाकिस्तानी कौम एक सबसे बड़ा मसला ये भी है कि मेरी फील्ड कुछ और है,
بٹ میں سب سے بہتر مشورے دیتا ہوں کہ آج کرکٹ میں بابر اعظم نے شاٹ غلط کون سی کھیلی. مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے کیا غلطی کی. مجھے یہ بھی پتہ ہے اس ملک کے تعلیمی نظام کے کیا مسائل ہیں. مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ ہسپتال ٹھیک کرنے والے ہیں. مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ وہ کیسے ٹھیک ہوں گے. بٹ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ فیصلے کرنے سے پہلے دنیا ریسرچ کرتی ہے کہ نظام کیوں خراب ہے, یہ کیسے ٹھیک ہوگا. ڈیسیجنز جو ہیں وہ انگیجڈ ہونے چاہیے ان سٹیک ہولڈرز کے ساتھ. میں کمرے میں بیٹھ کے ہزاروں فیصلے کر سکتا ہوں سر. مجھے یہ گرین کلر چاہیے سارے اسکولوں میں کر سکتا ہوں. بٹ یہ مجھے انہیں پوچھنا ہوگا, وہ جو ٹیچرز ہیں, وہ جو اسٹوڈنٹس ہیں, کہ آپ کو کون سا کلر پسند ہے, آپ کے اسکولس کیسے ہونے چاہیے, تو تب زیادہ بہتر ڈیسیجن ہو جائے گا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ انگیجمنٹ, مشاورت نمبر 1. نمبر 2 ریسرچ. کہ آپ ویسے ہی جس طرح میں نے کہا کہ یہ میں بڑا اوپنلی آئی ایم سیئنگ اٹ اگین کہ ہر جگہ جاتا ہوں 1.5 لاکھ ٹیچر چاہیے. میں نے اسٹوڈنٹ ٹیچر ریشو, میں ایک پڑھا لکھا آدمی, میرے پہ بھی انویسٹ کیا ہے اس ملک نے, ٹیکس پیئرز منی لگی ہے. تو میں وہاں جا کے میں نے دیکھا تو چاہیے تو 10-20 ہزار ٹیچرز ایٹ موسٹ اگر چاہیے. کہا جاتا ہے 1.5 لاکھ ٹیچر چاہیے. اور اسی طرح میں یہ اعداد و شمار غلط ہے 1.5 لاکھ ٹیچر کا. جی ایبسولوٹلی غلط ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ دنیا میں اسٹوڈنٹ ٹیچر ریشو آپ سمپلی لگا لیں کہ اگر 30-35 ہے, ایجوکیٹرز کی 36 ہے, تو ہماری بھی اتنی ہے. ٹھیک ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اسپیشلائز ٹیچرز کہیں کم ہیں, آئی ٹی ٹیچرز کم ہیں, سائنس ٹیچرز کم ہیں. ایک اسکول میں نے آپ کو بتایا 50 میں 50 ہیں, ایک میں 15 ہیں, تو 50 اور 15 کو ریشنلائز کر دیں نا. اب ایک پرائمری اسکول کی آپ کو کہانی سنائی ہے کہ اس میں 2 PhD ٹیچرز تھے. تو کیا ہمارا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹس ہوتا رہا اتنے سال؟ پرائمری اسکول کے اندر PhD ٹیچرز کی ضرورت کیا ہے؟ اور جس نے اسکول میں ٹیچرز کی ڈیوٹی لگائی, اسے نہیں سوچنا چاہیے کہ 13 بچے اور 17 استاد, کہ یار باقی استادوں کو اٹھا کے ان سکولز میں دے دو جن میں جہاں پہ ضرورت ہے وہ بچے نہیں پڑھ سکتے. ہیومن ریسورس سے ہم فائدہ نہیں اٹھا پا رہے. مفتی صاحب سوال آپ نے سنا, مقید صاحب فیصلہ آباد سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ اصول یاد رکھیں جناب کہ جب تک کوئی انسان زندہ ہے نا, تب تک وہ اپنے معاملات کے حوالے سے خود جواب دہ ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس بندے کی نمازیں کوئی اور پڑھ لے, یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس بندے کے روزے کوئی اور رکھ لے, اس کی طرف سے حج کوئی اور کر لے. تو یہ سارے کے سارے معاملات جب تک کوئی بندہ زندہ ہے تب تک اس کے اوپر اپنی ذمہ داری خود ہے. ہاں یہ ایک صورت ہو سکتی ہے کسی معاملے کے اندر شریعت نے کسی چیز کو استثناء دیا ہو تو پھر اس کے حوالے سے ایک اور حکم ہوگا. جیسا کہ ایک بندہ زندہ ہے تو کوئی بندہ کہ جی اس کی طرف سے روزہ میں رکھ لوں, یہ نہیں ہے. یا تو اس کو خود روزہ رکھنا ہوگا یا پھر اس کی قضا ہوگی. اگر قضا نہیں ہے تو پھر اس پر فدیہ ہوگا. اور اگر بالفرض کوئی بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو دنیا سے چلے جانے کے بعد اگر بالفرض اس کے اوپر حج فرض تھا, اس نے نہیں کیا, اب اس کی طرف سے کوئی نائب بن کے اس کا حج ادا کر سکتا ہے. روزے اس نے نہیں رکھے تھے تو اب چونکہ روزے کا نا ایک متبادل موجود ہے, فدیہ موجود ہے, تو اس کا فدیہ ادا کرنا ہوگا. ہاں اگر آپ اپنے وہ جو بھی آپ کی والدہ صاحبہ ہیں یا کوئی بھی ہیں جب تک زندہ ہیں تو آپ ان کی صحت کے لیے دعا کریں. ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سومو تصحو او کما قال, کہ تم روزہ رکھو اللہ تمہیں صحت عطا فرما دے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی بندے کو اس نیت کے ساتھ بھی, بلکہ نیت تو یہ ہونی چاہیے کہ اللہ کا حکم ہے, اور بعد میں یہ بھی ساتھ ہونی چاہیے کہ مولا کریم میں بیمار ہوں, تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے صحت مل جائے گی تو یقیناً صحت بھی ملے گی. تو ایسا عمل کر کے دیکھیں. اور رہی بات یہ کہ ان کی میری گزارش میں میرا بھی سوال ہے, اگر اس بندے کی جس قوت اور صحت یہ اجازت نہ دے رہی ہو کہ وہ روزہ رکھے, اگر کسی کی صحت اجازت نہیں دے رہی تو شریعت نے اس کو دیا ہے نا فدیہ, وہ فدیہ ادا کرے. یا قضا روزے بھی رکھ سکتا ہے, قضا روزے اگر تو اس کو صحت مل جاتی ہے بعد میں بہتر ہو جاتی ہے. قضا روزے اصل تو چیز یہی ہے کہ جب تک اس کی سانس چل رہی ہے تب تک اس کو ہم کہیں گے کہ جب بھی تمہاری صحت اجازت دے تم روزہ ہی رکھو, کیونکہ قرآن کہتا ہے وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ, کہ تم میں سے جو بھی کوئی اس مہینے کو پائے تو اس کو چاہیے کہ اس کا روزہ رکھے. تو اصل چیز تو روزہ رکھنا ہے. تو جب یہ چیز ساکت ہو جائے, کسی بندے سے امید ہی نہیں کہ وہ کبھی روزہ رکھ پائے گا, تو اس کا متبادل شریعت نے دیا کہ اس کا فدیہ ادا کر لے. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. اچھا سکندر صاحب, یہ جو ایک مقابلہ یا مسابقت یا آپ یہ کہیں یہ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے یا جو ہمارا نصاب تبدیل ہوا, اس میں کچھ بچے ایسے ہیں, بہت سارے بچے, کچھ نہیں بہت سارے بچے ایسے ہیں
مطلب وہ 4-5 سال سے کسی اور زبان میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور آپ نے 5ویں جماعت تک کو بچہ پہنچا ہے، آپ نے اس کا 0 سے نصاب بدل دیا، اس کو ایک نئی زبان میں ڈال دیا، وہی کتابیں جو 5 سال تک اس نے اور زبان میں پڑھی ہیں، 6ٹھی جماعت میں وہ کسی اور زبان میں جائے گا۔ خالی یہی نہیں ظلم سر کہ آپ نے ان ٹیچرز کو بھی ٹرین نہیں کیا جنہوں نے وہ نصاب پڑھانا تھا۔ اسی لیے میں نے میڈم کے سوال پہ کہا کہ فیصلے تو وہ ہونے چاہیے جس میں سب کو انگیج کریں، اسٹوڈنٹس کو بلائیں کہ کیا یہ پڑھ سکتے ہو، ٹیچرز کو بلائیں کہ کیا یہ پڑھا سکتے ہو، نہیں تو ہمیں کتنا ٹرین کرنا پڑے گا آپ کو۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں پھر ہمیں ٹریڈیشنل پالیٹکس کی پھر بلیم گیم آ جاتی ہے، بٹ پوچھنا چاہیے مراد راز صاحب سے۔ ایک کال اگر ہم لے لیں۔ جی پلیز۔ اچھا جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم، کون صاحب کہاں سے ہیں، فرمائیے گا۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی محمد زاہد بات کر رہا ہوں میں لاہور سے۔ میرا سکندر حیات بھائی سے سوال ہے کہ میں سوال کر سکتا ہوں؟ جی ضرور ضرور، سکندر صاحب سن رہے ہیں۔ جی وہ سوال یہ عرض کرنی تھی کہ دیکھیں ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے یہ تو ہمارا ہے ہی نہیں، یہ ہم پہ مسلط کیا گیا ہے۔ تو اب دیکھیں ہماری سرکاری زبان اردو ہے اور سارے ہمارے معاملات انگریزی میں طے ہوتے ہیں۔ تو اب ہمارا تو یہ سسٹم ہونا چاہیے تھا کہ ہم لوگ گاؤں میں درخت کی چھاؤں کے نیچے بیٹھ کے پڑھنے والا بچہ اور ایک پوش ایریے میں ٹھنڈی ہوا ٹھنڈے کمرے میں بیٹھ کے پڑھنے والے بچے کے سامنے کتاب ایک ہی کھلی ہوتی، تو ایک سسٹم پورا ماشاءاللہ تعالیٰ بڑے اچھی طریقے سے وہ مینج ہوتا۔ تو اب کیا وجہ ہے کہ ہم لوگ ایک متزلزل ہیں، ہمارا معاملہ کہیں اور ہے، ہم کر کچھ اور رہے ہیں اور ہم غلام در غلام در غلام پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور پورے ان کے سسٹم کے جو یہودوں سارا سسٹم ہے اس کو چلانے کے لیے یہی ہماری کھپت ہے جو نکلتی ہے نظاروں سے اور وہ چلا رہی ہے۔ جزاک اللہ۔ بہت جی شکریہ۔ سکندر صاحب۔ آپ بہت اچھا سوال کیا جی، جنہوں نے بھی کیا میں ان کا بڑا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میرے اسی پوائنٹ کو انڈورس کیا کہ جو بھی منسٹر صاحب آتے ہیں وہ اپنے دفتر میں بیٹھتے ہیں اور انہیں خیال آتا ہے کہ یہ سب سے اچھا فیصلہ ہے اس قوم کے لیے اور وہ حکم صادر فرما دیتے ہیں۔ تو ہم نے اس پہ کریکولم ریفارمز کی کمیٹی بنائی ہے جس میں پرائیویٹ سیکٹر سے لوگ شامل ہیں، جیسے نوجوان بھی شامل ہیں، کہ آئیں مل کے بیٹھ کے پہلے تو یہ دیکھیں، یہ فیصلے کر لیں کہ یہ 10-15 سال کی ایجوکیشن پالیسی ہے، یہ نہیں ہوتا کہ 3-4 سال ہم نے کچھ کیا اگلے نے آگے کچھ اور کیا۔ تو یہ جو پالیسی ہے اس کے اندر کیا کیا ہونا چاہیے، نصاب کیسا ہوگا، نصاب کون سا ہوگا، اور پھر دیکھیں واٹس ایپ پہ رات کو ہمارے پاس ملک میں دنیا کے پاس بہت ٹائم ہے کریزی ٹیکسی کھیلنے کا یا لوڈو کھیلنے کا، تو ان کے لیے ایجوکیشن سے ریلیٹڈ کوئی ایسی گیمز بنا دیں انٹریکٹیو کہ وہ کھیلیں۔ ایک وہ آدمی جس کے پاس اسکول نہیں تھا وہ اس لیے نہیں پڑھ سکا، بٹ وہ دنیا کی ساری ٹیکنالوجی استعمال کر رہا ہے، اس کے لیے کوئی ایسی چیز بنا دیں کہ وہ لکھ سکے، وہ پڑھ سکے، آپ کی لٹریسی بہتر ہو جائے۔ بٹ یہ سارے انفارم ڈیسیجن میکنگ سے، انکلوسیونیس سے، لوگوں کے ساتھ مل کے کرنے سے آتے ہیں۔ میں ان کی بات سے بالکل متفق ہوں، اور میں اس بات پہ بھی بڑا ایڈمنٹ ہوں کہ دیکھیں اردو ہماری واقعی مادری زبان ہے اور دنیا ہر جگہ پہ اسے پروٹیکٹ کرتی ہے۔ انگلش بھی سکھائیں، میری سمجھ کے اندر تو 2-3 لینگویجز سکھائیں، بٹ اپنی مادری زبان پہ عبور حاصل کرنا، اس پہ مکمل۔ میں بھی کینیڈا سے پڑھا ہوں، میں HSN کالج سے پڑھا ہوں، اور مجھے یہ شرم نہیں آتی کہتے ہوئے کہ مجھے فخر ہے کہ میں پنجابی ہوں، مجھے فخر ہے کہ میں اردو بولتا ہوں، مجھے فخر ہے کہ مجھے اپنی جب میں وی کیم فرام انڈیا تو مجھے جی ابھی اپنے پرانی انڈیا کی جو راجپوتانہ اسٹیٹ ہے اس کی لینگویج جو ہے ہریانوی وہ بھی آتی ہے، کیونکہ مجھے شوق ہے اور سیکھنے سے ہی بندہ آگے بڑھتا ہے۔ تو ایکسلنٹ کویسچن، اور اس پہ ہم بالکل ایکٹ کر رہے ہیں۔ آپ اعتماد رکھیے گا کہ ہم یہ مسئلے ختم کریں گے کہ 5ویں تک ایک زبان، 8ویں تک دوسری، 10ویں تک تیسری، اور ایک نصاب ایسا بنائیں گے کہ بچہ پڑھ سکے، ٹیچر پڑھا سکے، آؤٹ پٹ تبھی ملے گا۔ سر میں اس میں ایک سوال ہی سمجھ لیں اس کو، یا اپنا آپ بیتی جو ہوتی ہے نا اس میں کوئی اس طرح کا شبہ نہیں ہوتا کہ پتہ نہیں اس میں ریئلٹی ہے یا نہیں۔ میں ایز اے طالب علم جب میں پرائمری اسکول میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ گورنمنٹ اسکول میں پڑھا، اس کے بعد میں نے حفظ القرآن کیا، اس کے بعد میں جب 6ٹھی جماعت میں گیا تو میں ایک نئے عزم کے ساتھ گیا کہ مجھے کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں نے 6ٹھی کلاس کے اندر جب ششماہی امتحان ہوئے تھے نا تو پوری کلاس فیل تھی، تو اس میں میرے 66 نمبر تھے۔ ہیڈ ماسٹر صاحب نے نا خود سے وہ کلاس لی، وہ بھی آپ کی طرح بڑے متحرک تھے اور پڑھانے کا بڑا انہیں نا ایک شوق تھا، یعنی ہیڈ ماسٹر ہونے کے باوجود وہ پیریڈ لیتے، تو 6ٹھی کلاس کا پیریڈ انہوں نے لیا سائنس کا، جنرل سائنس کا۔ تو انہوں نے جو چیزیں بتائیں نا مجھے، میں ان تمام کو ذہن میں کرتا گیا۔ اچھا ایک وقت آیا کہ مطلب گورنمنٹ اسکول کے اندر
کہیں مقابلے پہ جانا تھا لیکن اساتذہ نے نہیں بھیجا. میں اس بات پہ بھی بڑا مجھے آج بھی ہوتا ہے کہ اگر مجھے بھیجتے تو شاید میرا آج رنگ کچھ اور ہوتا, کیونکہ ایک جذبہ تھا نیا. اس کے بعد میرا مطلب ضلعی سطح پہ ایک نام نکلا جی, وہاں پہ آ کے آپ مقابلے کا امتحان دیں. وہاں بھی میں نہیں جا سکا. اب کیوں نہیں جا سکا مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی, کہ یا تو اساتذہ نے نہیں بھیجا, مقابلے کے امتحان میں بھی نہیں جانے دیا, نہیں جا سکا. واللہ تعالی عالم کہ وہ کیا وجہ تھی, مجھے آج تک نہیں سمجھ آئی. 2 جگہوں پہ نام نکلا, میں نہیں جا سکا. یعنی ہمارے گورنمنٹ اسکول کے اندر. اچھا, پھر ایک تیسری بات, جب ہم سائنس لیبارٹری میں گئے, مجھے شوق تھا کہ میں کچھ سائنس کے حوالے سے پڑھوں. جب میں سائنس لیبارٹری میں گیا تو میں نے وہاں پر چیزیں دیکھی, ورنیئر کیلیپر ہے وہاں پر جناب, اور جو چیزیں ناپنے والی ہیں, جو تیزاب ہیں, اور بھی جو بھی چیزیں ہیں نا, تو ان کو استعمال جب ہم کرنے لگتے تو ہمیں کہتے جی ہمارے پاس یہ ایک ہی ہے. تو اب مجھے اتنا ہوتا کہ یار ہم کچھ سیکھنے کے لیے آئے ہیں, ہمیں کوئی چیزیں استعمال کرنے کے لیے نہیں دی جاتی. تو یہ تمام کی تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے مجھے اس وقت سمجھ آئی کہ ہمارا جو گورنمنٹ لیول ہے تعلیم کا, یہ اتنا گر چکا ہے کہ ہم مجبور ہیں آج تعلیم کا معیار گر چکا ہے. اور اس پر سکندر صاحب کی رائے لیتے ہیں. بہتری آئے گی اس کا رول ایسے ہی ہوگا. اجمل خان چانڈیا صاحب بھی ہمیں جوائن کرتے ہیں. یہاں پہ 2 انڈیکیٹرز, سوری میں چانڈیا صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. سیاسی گفتگو ہو رہی ہے جناب, آپ کو دعوت دیتے ہیں اس میں. سب سے پہلے تو آپ کے مشکور ہیں کہ آپ تشریف لائے. تھینک یو سو اور مچ. رمضان ٹھیک چل رہا ہے آپ کا؟ جی الحمدللہ, اور میں بھی مشکور ہوں سما ڈیجیٹل کے کہ آپ لوگوں نے یہاں پہ مجھے مدعو کیا, اور یہ ایک بڑی باسعادت مہینہ ہے, اور اس میں آج یہاں پہ آپ کے ساتھ ہم موجود ہیں. تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ. سکندر صاحب جو بات کر رہے تھے, ہاں جی, ان کی طرف بھی آ رہی ہوں میں بھی. اسی کویسچن کو ہم لے کے چلیں گے. انہوں نے جو بات کی ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ ٹیچرز کا جو ایک رول ہے, جو موٹیویشن ان کی طرف سے آنا چاہیے بچوں کے لیے جو گروئنگ سٹیج میں ہوتی ہے. دوسرا انڈیکیٹر ان کا آ جاتا ہے بجٹ کو لے کر, تو اس پہ کام چل رہا ہے. کیونکہ یہ دیکھیں, یہ صدیوں سے ایک ڈیکیڈز بہت میرے خیال سے 10-20-30 سال پرانی بات ہوگی. اب ڈو یو تھنک وہ چینج آ رہا ہے؟ اتنی زیادہ پرانی بات نہیں ہے, آپ مجھے اتنا پرانا بھی نہ سمجھیں. مطلب آج سے کوئی میکسیمم کوئی 10-12 سال پرانی بات بتا رہا ہوں. عمر 30 سال ہے, 32 سال کی عمر ہے. آپ وہ شاید سوچ رہی ہیں کہ تو میرے سے بھی چھوٹے, لیکن میں نے آپ کی ایج, لیکن دیکھیں یہاں پہ ایج کو نہیں ہم ہائی لائٹ کریں. میں تو یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ سسٹم جو ہے نا پچھلے 3-4 ڈیکیڈ سے ایسا چل رہا ہے, کنٹینیو ہے. آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. دیکھیں اس میں 2 بڑی بیسک چیزیں ہیں. جس طرح کہ میں نے کہا کہ میں تو ابھی آیا ہوں ہفتہ 10 دن پہلے. آئی ایم ناٹ رسپانسبل فار آل آف دیٹ, بٹ یس, کیونکہ مجھے تعلیم کا بڑا شوق ہے جی. میں 5 اپنے ادارے چلاتا ہوں صرف فیمیلز کے لیے. اس میں ٹیکنیکل ایجوکیشن بھی دے رہا ہوں, BS پروگرامز بھی دے رہا ہوں. 1 روپیہ ان بچوں سے نہیں لیتے. تو میں نمبر 1 تو یہ کہ جب تک اساتذہ کے ساتھ کمیونٹی نہیں ملے گی. کمیونٹی آپ ہیں, ہم ہیں, اس گاؤں کے رہنے والے ہیں. ہیڈ ماسٹر صاحب سمجھتے ہیں عقل کل میں ہوں, وہ اپنے فیصلے کر رہے ہیں. منسٹر صاحب سمجھتے ہیں عقل کل وہ ہیں, وہ اپنے فیصلے کر رہے ہیں. CO اپنے, DO اپنے, اسٹوڈنٹس اپنے, ٹیچرز اپنے. سارے ایک ساتھ بیٹھ کے کیوں نہیں فیصلے کر سکتے؟ جب سارے ایک ساتھ بیٹھ کے انگیج ہو کے کریں گے, غلط فیصلہ ہونے کی امید بہت کم ہے. دوسرا ٹیچرز, اس میں نے آپ کو پہلے کہا کہ ایک ٹیچر محنت کر کے اسکول میں کمرہ بناتا ہے, صبح 8 بجے آتا ہے, 2 بجے گھر جاتا ہے, پڑھا رہا ہے. دوسرے بھائی جان 11 بجے آتے ہیں, انہوں نے اپنی جگہ ایک اور ٹیچر رکھا ہوا ہے جو ان کی جگہ جا کے پڑھاتا ہے, اور وہ 11 بجے آتے ہیں ہفتے میں 1 دن, اور دونوں کا کی تنخواہ برابر ہے. ایسے ہیروز کے لیے آپ نے کیا ٹھیک ہے, ہم ان کے لیے ٹیچرز انسینٹیو پروگرامز لے کے آ رہے ہیں. بلکہ میری تو خواہش ہے انشاءاللہ تعالی کہ ہمیں کم از کم اس طرح کے ہیروز کو ہر تحصیل کے اندر ایک نئی ہونڈا سیوک دینی چاہیے, آلٹو دینی چاہیے, پرائیویٹ سیکٹر کو بیٹ کرتے ہوئے. بٹ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی سوچنا ہوگا کہ پرائیویٹ سیکٹر کے اسکولز چل رہے ہیں سر رات 9:30 بجے, وہ کرا رہے ہیں سیٹ کے کورسز, وہ کرا رہے ہیں اسکلڈ کلاسز, اور پیسے بھی 10-10 گنا لے رہے ہیں. تو ہم 12:30 بجے کیوں بند کر دیتے؟ استعمال کریں گے. لون سول لائنز کالج جو ہے لاہور میں, اس میں ایک کالج میں سر 58 PhDs. تو ان سے کام بھی تو لینا ہے, نہیں لینا, وہ تو ہم نے لینا ہے نا. تو پڑھائیں 3 شفٹس میں, بھلے سے ان ٹیچروں کو کہیں کہ یہ سیکنڈ شفٹ کے پیسے آپ کے. اس پہ آنریبل چیف منسٹر صاحبہ نے تعداد میٹنگز کی ہیں, بٹ ہم ہر وہ چیز کریں گے جو فیصلہ صحیح ہو, پھر اس سے ہم اکاؤنٹیبل کریں گے, اس سے انسینٹیو دیں گے, ریوارڈ دیں گے,
सजा की सजा मिलनी चाहिए, जजा की जजा मिलनी जजा मिलनी इसके चाहिए। साथ साथ हाफिज साहब एक स्कूल है, एक अनाउंसमेंट करते चले, व्यूअर्स जो है वो बहुत बेचैनी से वेट कर रहे हैं अपने फेवरेट एक और गेस्ट का इनके साथ साथ, तो हम चले बताते चले ऑडियंस को टू ब्रेक द न्यूज़। मिस्टर साहिल अदीम जो है वो अभी हमें ज्वाइन करेंगे, कुछ देर में ज्वाइन करेंगे लाइव, और आप अपने फेवरेट सवाल भी पूछ सकते हैं उनसे लाइव, आपसे डायरेक्ट बात भी करेंगे। और कॉलर भी है मेरा ख्याल, कॉलर भी है। कॉलर भी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी 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 फरमाइए, कौन साहब है, कहाँ से, क्या पूछना चाहते हैं? मैं मिनिस्टर आपकी आवाज़ मतलब 5% की तरह जनूबी पंजाब जो तालीम का निज़ाम वो इधर भी थोड़ी तवज्जो दे तो कहना। ठीक है। कितों बोल रहे हो? सराइकी, आप मेरे ख्याल से मैं सराइकी काम लैंग्वेज है। चांडिया साहब आप शायद समझ सकते हैं ये लैंग्वेज। कितो बुलंद पे वैसे ही हेलो, सिग्नल्स का ना कुछ मसला है, वहाँ पे सिग्नल्स। वो है हाँ जी सिकंदर साहब, बट ठीक जनूबी कह रहे हैं, पंजाब वो में भी- तालीम का निज़ाम कमज़ोर है खासा। होपलेस सही कह रहे हैं, बट उसमें एक और मैं आपको बड़ा अच्छा इनिशिएटिव जो शहबाज शरीफ साहब ने लिया और उसका मुझे अब पता चला कि देखिए दानिश स्कूल्स का मॉडल महंगा बहुत है, सेंटर ऑफ एक्सेलेंस का, उसमें बच्चों का हाउस भी किया जाता है, बट सारे दानिश स्कूल्स उन इलाकों में बनाए गए हैं जहाँ पे तालीम कमज़ोर थी। साउथ पंजाब के अजला हैं, चांडिया साहब के पास सेंटर ऑफ एक्सेलेंस एक बना हुआ है मुजफ्फरगढ़, अच्छा। दानिश स्कूल है तौंसा, दानिश स्कूल है बक्कर, दानिश स्कूल है भावलपुर, दानिश स्कूल है भावनगर, दानिश स्कूल है मियाँ वाली, दानिश स्कूल वहाँ पे। और उसका सबसे बड़ा क्राइटेरिया डबल ऑफन किड्स, फिर ऑफन्स, एक बच्चा जिसके माँ और बाप दोनों ही नहीं, फिर एक बच्चा जिसका दोनों में से एक नहीं, ये उनका सबसे बड़ा क्राइटेरिया। बट यस ये सही कह रहे हैं, चोलिस्तान में स्कूल्स नहीं हैं, साउथ पंजाब के अंदर आबादियाँ 50-50 किलोमीटर दूर हैं और उसकी वजह से वहाँ पे बड़े मेजर रिफॉर्म्स होने वाले हैं, बट उसके अंदर हम फ्लोटिंग स्कूल्स दे सकते हैं। बांग्लादेश का एक बहुत अच्छा मॉडल है जिस पे हम काम कर रहे हैं कि आप एक अच्छे टीचर हैं, आपका क्वालिफिकेशन टेस्ट हमने ले लिया, उसके बाद आप अपने अपने होटल खोला हुआ है, आप वहाँ पे रात को पढ़ाना चाहते हैं, आपका घर 2 कमरे का है, वहाँ पढ़ाना चाहते हैं, आपके पास टेरेस पे जगह है, वहाँ पढ़ाना चाहते हैं, वेरीफाई हम करेंगे। टेक्नोलॉजी आ गई है सर, फेस रिकग्निशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सब चीज़ें हैं। सब चीज़ें दुनिया के अंदर वेरीफाई हम करेंगे, एक्सचेकर्स के पैसे ज़ाया नहीं होने देंगे, बट चला दें वो स्कूल्स, लाएं इस तरह के मॉडल्स जिसके अंदर दुनिया आगे जा रही है। ऑनलाइन एजुकेशन, ठीक हो। चांडिया घरों से बैठ के बच्चे पढ़ रहे हैं, कोर्स कर रहे हैं, ये ऑनलाइन आपने बताया, कारी साहब एक चला रहे हैं, यही बताया ना आपने? चांडिया साहब अभी जो अच्छा वही चला रहे हाँ, हैं। चांडिया साहब हम अभी क्यों जो नहीं? दानिश स्कूल की बात हुई है आपके इलाके में जो है, इस प्रोजेक्ट पर तो खासी तनकीद भी हुई है दानिश स्कूल पर। बेसिकली दानिश स्कूल मुजफ्फरगढ़ में तो नहीं है, लेकिन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है हमारे पास 2 बॉयज़ और एक गर्ल, वो भी दोनों- दानिश स्कूल अथॉरिटी जी जी अथॉरिटी के हैं और बहुत बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। बल्कि मैं आपको ये बताऊं कि इस वक्त जो रेशो जा रही है तो एक सीट के अगेंस्ट 11 एप्लीकेंट हैं, एक सीट के against? कि हमें वहाँ पे एडमिशन दाखला मिलना चाहिए। बल्कि अब जो क्वालिटी एजुकेशन वहाँ पे है इस वक्त COEs में, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में, वो एग्जाम्पलरी है। मतलब हम चाह रहे हैं, मैं चाह रहा हूँ, मैंने मिनिस्टर साहब से भी ये रिक्वेस्ट की है कि हम COEs की जो तादाद हैं वो बढ़ाएं, अच्छा। तहसील लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और साथ साथ अब तो हमें जो है ना यूनियन काउंसिल लेवल पे भी COEs चाहिए, जहाँ पे हमारे स्कूल जो बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं उनको फर्दर एक्सीलेंट लेवल पे लाने के लिए अगर COEs हमारे वहाँ तक पहुँच जाएं तो इंशाल्लाह जो VN मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा का है, और फिर जिस तरह लीड कर रहे हैं हमारी एजुकेशन की टीम को राना सिकंदर साहब, वो इस वक्त मैचलेस कम्बिनेशन है। और हम भी साथ साथ जो है ना जहाँ हमारी सपोर्ट की ज़रूरत है और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अपना उसमें हिस्सा डालें। इंशाल्लाह बाय द पैसेज ऑफ टाइम आप देखेंगे कि चीज़ें अप्रोप्रिएट होंगी, और कई ऐसी जगह हैं साउथ पंजाब की जहाँ पे अच्छे स्कूल्स भी हैं। ठीक। तो हम इंशाल्लाह जो वीक एरियाज़ हैं वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जिस तरह पूरी तरह फोकस्ड है, तो आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में जो कि एक कॉन्सेप्ट है कि साउथ पंजाब में स्कूलिंग जो है वो वीक जा रही है, उसको काफ़ी इन्हेंस किया जाएगा, और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे भी काफ़ी काम हो रहा है, और कई नई तजावीज़, नए एस्पेक्ट्स कवर किया जा रहा है। और वहीं पे ये भी कोशिश की जाएगी कि जैसे सर ने बात की कि एक तरफ हम रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, साथ साथ हमें जो सबसे अहम एस्पेक्ट पे काम करने की ज़रूरत है वो बिहेवियरल चेंज पे भी है, कि जहाँ पे टीचर्स भी अपना रवैया बहुत अच्छा करें
اور اسٹوڈنٹس بھی. یہ نہیں ہے کہ وہ نہیں پڑھانا چاہ رہے یا اسٹوڈنٹس نہیں پڑھنا چاہ رہے, ہمیں ایک اچھے ایجوکیشنل انوائرمنٹ کو کریٹ کرنے کی ضرورت ہے یہاں پہ میں ایک چیز اور انشاءاللہ وہ ہوگا. مجھے یہ بتائیے, جب ہم کورسز کی بات کرتے ہیں تو اس کورسز کو بھی آپ لوگ چینج کریں, جو بکس کتابیں جو کرائمنگ جی میں نے آپ کو بتایا کہ کریکولم میں ہم ریفارمز لا رہے ہیں, اور جب اس میں لائیں گے تو obviously بکس کے اندر بھی وہی چیزیں, ہم بڑے انٹریکٹیو گیمز لے کے آ رہے ہیں, ہم بچوں کے لیے, بیکاز انہیں یہ چیزیں کرتی ہیں, ہم بڑوں کے لیے جو لوگ خالی آؤٹ آف اسکول کڈس کو ٹارگیٹ نہیں کر رہے. تو چیف منسٹر صاحبہ از گوئنگ اسٹیپ اہیڈ کہ ایک ماں اگر نہیں پڑھ سکی کیونکہ اس کے گاؤں میں اسکول نہیں تھا یا صرف 5ویں تک تھا, تو دوبارہ موقع دیتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ فون استعمال کر رہی ہے, وہ ساری دنیا کے ڈیجیٹل سوشل میڈیا دیکھ رہی ہے, تو ہماری تعلیمی اپلیکیشنز کے ساتھ اس طرح اسے ہم انیبل کریں گے کہ وہ اپنا نام لکھ سکے, وہ پڑھ سکے اور سوسائٹی میں کنٹریبیوٹ کر سکے. ہمیں اس کے اگینسٹ ہماری لٹریسی رینکنگز میں بہت زیادہ. اچھا سکندر صاحب, جیسے ابھی چانڈیا صاحب نے کہا ہے کہ درخواست کی آپ کی موجودگی میں کہ وہاں پر ان کے لیے سینٹر آف ایکسلنس جو ہے ذرا ان کی اور تعداد بڑھائی جائے, تو یہ درخواست جی یہ براہ سمجھتا راست ہوں تو کہ قبول فرمائیں. چانڈیا صاحب جیسے لوگ جو ہیں وہ دے آر آنیسٹلی آئی ایم ویری 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 ہوپ فل کہ یہ جو لوگ ہیں یہ ہمارے سٹارز. اس کی ریزن یہ ہے کہ ساؤتھ پنجاب سے ہو کے تعلیم کی جستجو کرنا, اور میں ان کی ساری ایکسیپٹنس جو آپ نے کہا کہ اسے ایکسیپٹ کریں, میں دل و جان سے ایکسیپٹ کرتا ہوں. اس پہ ہم بیٹھ کے آلریڈی کام کر رہے ہیں, میں چانڈیا صاحب کو اکثر میٹنگز میں لے کے جاتا ہوں. ریزن یہ ہے کہ تعلیم کے لیے ایک بیسک انسٹنکٹ یہ بھی ہے کہ آپ کو شوق ہونا چاہیے. شوق ہونا چاہیے, بالکل, تو جس سے شوق ہو, پیشن ہو, وہ ریفارمز کی طرف جاتا ہے. اور چانڈیا صاحب کو شوق ہے, اور ہم سینٹر آف ایکسلنس بھی مزید بڑھائیں گے. بلکہ ہمارے انفنشڈ سکولز پڑے ہیں جس طرح تونسا ڈی جی خان کے اندر 88% کمپلیٹڈ سکول ہے, 12% اسے کمپلیٹ کریں. میرے پاس کئی اور ایسی بلڈنگز آئی ہیں, 10-10 سال سے بلڈنگز بنی ہوئی ہیں, 7-7 سال سے فرنیچر اندر پڑا ہوا ہے, بٹ وہ نہیں چل رہی. کیا آپ سوچیں کہ پرائیویٹ سیکٹر میں کوئی ایسی بلڈنگ ہے سوال ہی پیدا نہیں ہے کہ جس نے 7 سال پہلے بلڈنگ بنائی, اور بلڈنگ وہ سر جس میں 30-30 کمرے ہیں, 25-25 کمرے ہیں, 4-4 سٹوریز ہیں, ٹاپ کا فرنیچر ہے, وہ ڈپلیٹ ہو رہا ہے, وہ راٹ کر رہا ہے, بٹ کسی کو فکر نہیں ہے. لیکن چلیے ہمیں فکر ہے انشاءاللہ, اور ہم چلائیں گے. ڈیولپمنٹ دکھائے. جی چانڈیا مریم صاحب, صاحبہ کی جب میں بات کرتی ہوں تو مجھے بتائیں کہ ان کی لیڈرشپ کوالٹیز آپ لوگ ٹرن بائی ٹرن بتائیے گا کہ آپ لوگ ان کی شخصیت کو کس طرح دیکھتے ہیں, ایز اے پولیٹیشین, ایز اے فیمیل, ایز اے ورکنگ وومن, اور آپ لوگ کے ساتھ اوبیسلی وہ ہوتی ہیں. ان کا انٹریکشن بہت اچھا ہے. فرسٹ آف آل تو وزیر اعلیٰ پنجاب جی رانا صاحب نے تو کیونکہ ان کی ٹیم کا حصہ بھی رہے ہیں کافی عرصے سے, لیکن میری ان سے انٹریکشن جو ہے وہ تھوڑی کم تھی. لیکن جب میں الیکٹ ہو کے آیا ہوں اور جب ان سے بات چیت ہوئی ہے تو میں یقین مانیں آئی ایم ویری ہیپی کہ جتنا ان وین وہ ہیں اور جتنا چیزوں کو وہ لیڈ کر رہی ہیں, جتنی ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے, تو ہم نے تو کچھ دنوں میں ان سے بہت کچھ سیکھا ہے. اور سب سے اہم چیز جو سیکھی ہے وہ ان کا پیشن اور ان کی کمٹمنٹ ٹورڈز ڈیولپمنٹ آف پنجاب. اور اس وقت وہ سوچ رہی ہیں کہ جو ہمارا یہ پروونس ہے, یہ صرف اس پروونس کو وہ نہیں دیکھ رہی ہیں, وہ ان کا جو اس وقت سوچ ہے وہ پاکستان کو بہتر کرنا ہے. تو اس میں پنجاب کا کیونکہ چنک بڑا ہے, ہم اس وقت لارجسٹ پروونس ہیں, تو ہماری جو پروگرس ہے وہ لیڈ کر رہی ہوگی دوسرے پروونس کو. اور وہ ڈیفینیٹلی جب پنجاب ایک بڑا بھائی ہونے کے ناطے پرفارم کر رہا ہے تو وہ دوسروں کے لیے ایگزامپل سیٹ ہوگی. اور مریم نواز صاحبہ کی جو سب سے بڑی کوالٹی میں نے دیکھی ہے وہ یہ ہے کہ وہ پیشنسلی سارے جتنے بھی منسٹرز ہیں یا ہم لوگ وہاں پہ ممبرز موجود ہیں تو سب کو انہوں نے بڑا پیشنسلی اور کانشیسلی سنا ہے. میں جب بھی ان کے پاس گیا ہوں, جب بھی کسی آئیڈیا پہ بات کی ہے یا سجیشن پہ بات کی ہے یا ان جنرل میں نے ان سے بات چیت کی ہے, تو مجھے بہت اچھا رسپانس ملا ہے. اور مجھے فیل ہوا ہے کہ وہ کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہیں, اور جس طریقے سے وہ چیزوں کو لے کے چل رہی ہیں, وہ میں نے رانا صاحب کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کیا تھا کہ اس وقت ہم ون ٹیم ہیں اور ہمارا ون ڈریم ہے کہ ہم نے انشاءاللہ ون ٹیم ون ڈریم یس سلوگن بن گیا نا. یس ٹھیک, ایک کالر ہے جی ہمارے ساتھ. السلام علیکم, کون صاحب ہے, کہاں سے جی؟ وعلیکم السلام, میں مبشرہ بات کر رہی ہوں پنڈی سے. میرا مفتی صاحب سے سوال ہے, مجھے ایک وظیفہ چاہیے کہ میں شادی شدہ ہوں, میرا شوہر دوسری عورتوں کی طرف بھی مائل ہوتے, شراب بھی پیتا اور دوسری بھی برائیاں بھی ہیں اس میں, تو میں بہت زیادہ پریشان رہتی ہوں. تو مجھے بتائیے وظیفہ کہ اس کی یہ برائیاں اندر سے ختم ہو جائے. کوئی قاری صاحب سے وظیفہ مجھے. ٹھیک ہے جی مبشرہ, ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ آپ کا. قاری عطاء المنان وارسی صاحب, یہ کوئی وظیفہ کہ ان کے جو خامند ہیں وہ کچھ خراب چیزوں میں مصروف رہتے ہیں. اس طرح کی شکایات آ رہی ہیں کہ بعض عورتوں کے شوہر باہر جا کے شراب وغیرہ پیتے ہیں, جوا کھیلتے ہیں, بدکاری میں مبتلا ہیں, تو عورتیں پریشان ہو جاتی گھر میں
تو اس کے لیے دعائیں بھی ہیں قرآن مجید میں اور وظائف وغیرہ بھی ہیں. سورۃ المؤمنون 18ویں پارے کی صورت ہے. آپ نے اس کو پڑھ کر پانی پر دم کرنا ہے اور پانی پر دم کر کے رکھ لیں گھر میں. جب بھی آپ کا شوہر گھر میں آئے تو اس کو ظاہر آپ پانی پیش کرتی ہوں گی, شربت وغیرہ پیش کرتی ہوں گی, تو پانی ان کو پلائیں. انشاءاللہ اس کی برکت سے ان کی یہ خواہش نفسانی اور بری عادتیں چھوٹتی چلی جائیں گی. یہ مجرب عمل بھی ہے. اگر یہ محسوس ہو کہ وہ پانی نہیں پی رہے یا کسی وجہ سے, یا یہ محسوس یا آپ کو یہ ہو کہ وہ کہیں دور کسی جگہ جاب کر رہا ہے تو وہاں پر اس طرح سے برائی میں مبتلا ہے, تو اس کے لیے پھر ایک اور وظیفہ ہے سورہ یاسین کا. سورہ یاسین کو ہم نے پڑھنا ہے قبرستان میں جا کے. قبرستان میں صورتیں پڑھنا ویسے بھی احادیث سے ثابت ہے, الہاکم التکاثر وغیرہ, چاروں کل وغیرہ, تو وہاں پر جا کر پڑھنے سے ثواب بھی ملتا ہے. تو سورہ یاسین آپ نے وہاں جا کے پڑھنی ہے. لیکن اس کا طریقہ کار میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. وہ اس طرح سے کہ 7 جمعرات آپ نے قبرستان جانا ہے, تو جب جانا ہے تو 7 ڈھیلے مٹی کے, پاک مٹی کے لے کر جانے ہیں. تو ہر ڈھیلے پر سورہ یاسین پڑھ کے دم کرنی ہے. کسی بھی پرانی ٹوٹی ہوئی قبر پہ اس کو پھینکنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے وہاں دعا کرنے کہ یا اللہ جس طرح سے مردہ یہاں پر پڑا ہوا ہے بالکل اسی طرح سے میرے شوہر کے اندر سے جو شراب, جوا یا زنا کی جو برائی ہے اس کو بھی مردہ کر دے. تو 7 جمعرات یہ عمل کرتے رہے. انشاءاللہ 7 جمعرات اس کے اندر سے جو بھی برائی ہوگی وہ ساری کی ساری خواہش نفسانی, شراب کی عادت سب مردہ ہو جائے گی اور مر جائے گی. انشاءاللہ وہ سیدھے راہ پر آ جائے گا. اور یہ مجرب عمل ہے, ہم نے کئی لوگوں کے ساتھ ایسا کیا ہے تو ان کی اس طرح کی خواہشات ختم ہو گئی. ٹائمنگز کیا عمل کریں. قبرستان کس وقت جانا ہے؟ ہاں, قبرستان جانے کا دن کا ٹائم کوئی بھی ہو جس میں آپ کو آسانی ہو آپ جا سکتے ہیں. بہت مجرب عمل کر کے دیکھیں, انشاءاللہ ان کے اندر سے تمام برائیاں ختم ہو جائیں. ایک مرتبہ پڑھنی ہے سورہ یاسین؟ میں نے بھی تفصیل سے بتایا تھا کہ 7 ڈھیلے لیں, ہر ڈھیلے پر ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھیں اور اسے قبر پر پھینک دیں اور اللہ سے دعا کریں یا اللہ کہ اس کے اندر سے یہ شراب کی بیماری, جوئے کی بیماری اور بدکاری کی بیماری یہ ایسے ہی مردہ کر دے جیسے مردہ پڑا ہوا ہے. لیکن عورت قبرستان جا سکتی ہے؟ جی ہاں, اس طرح سے کہ نامحرم کے ساتھ کہیں بھی چلے جائیں یا خود نہ بھی جائے. شرعی طور پہ اگر رکاوٹیں ہیں اس معاملے میں بھی مفتی صاحب اس سلسلے میں آپ کو بتائیں گے, تو محرم کے ساتھ اگر چلے جائیں تو کچھ محرم کو تو ٹھیک کرنا ہے, محرم کو تو بتا کے نہیں آئے گی نا, بھائی وغیرہ کے ساتھ جا سکتے ہیں. اس طرح کی اگر کوئی گنجائش ملتی ہے تو چلے جائیں. مفتی صاحب کیا اس حوالے سے اگر نہ جا سکے تو کسی بھائی وغیرہ کو بھیج کر یہ عمل کروا لیں تو بھی جائیں. جی دیکھیں, خواتین کا قبرستان میں جانا یہ شرعی طور پر جائز ہے اس عمل کی بنا پر کہ وہاں پر فکر آخرت نصیب ہو, اور میرے خیال سے اس عمل کے لیے اس کا قبرستان جانا یہ کوئی عذر شرعی نہیں ہے. ہاں, اگر فکر آخرت کے لیے جاتی ہے, یہ ذہن میں رکھ لے کہ میں فکر آخرت کے لیے جا رہی ہوں اور وہاں پر اپنے کسی بھی عزیز کی قبر پر, تو شرط یہ ہے پردے کی حالت میں جائے, واویلا نہ کرے, وہاں پر کوئی بھی غیر شرعی حرکت نہ کرے اور اپنے محرم کے ساتھ دن کے اجالے میں جائے اور دن کے اجالے میں ہی واپس آئے. لیکن یاد رکھیں جہاں پر فتنے کا اندیشہ ہوگا وہاں پھر خاتون کا گھر سے نکلنا منع ہوگا. اب یہاں پر کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبروں کی زیارت کرنے سے منع فرمایا تھا. اصل میں ابتدائی اسلام میں بہت سارے معاملات ایسے تھے کہ جن سے منع کیا گیا تھا. ابھی چونکہ نیا نیا اسلام آیا تھا اور لوگوں کو صحیح معنوں میں ابھی آگاہی نہیں تھی تو بہت ساری ایسی چیزوں سے منع کر دیا گیا. پھر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور, اور اس کے بعد فرمایا وزوروہا کے الفاظ آتے ہیں جس کا معنی کہ اب تم زیارت کر سکتے ہو. تو چونکہ خواتین کو ہی منع کیا تھا تو اب اجازت, کیونکہ مردوں کو تو پہلے ہی اجازت تھی, تو خواتین کو ہی منع کیا تھا تو خواتین کو ہی اجازت دی, لیکن یہ تمام تقاضوں کو, شرعی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے. قاری صاحب نے جو عمل بتایا یہ بھی کر لیں, اور ساتھ یہ بھی اگر یہ آپ کو مشکل لگ رہا ہے نا تو گھر میں بیٹھ کر آپ کوئی بھی کھانے کی چیز ہے تو اس کے اوپر 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے تو بھی آپ کھلا سکتی ہیں, اور ساتھ اللہ کی بارگاہ میں سجدے کی حالت میں دعا کریں کہ مولا کریم میرے خاوند کے اندر جو بھی کوئی بری ہے, کوئی برائی ہے, کوئی پریشانی ہے, کوئی بری عادت ہے, مولا کریم تو ہی اس کو دور فرمانے والا ہے, تو ہی خیر و شر کا خالق ہے. خالق تو ہی ہے, لیکن ادب کی بنا پر ہم جو شر ہے اس کی نسبت اپنی طرف کرتے ہیں اور خیر کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف. تو دعا کریں سجدے کی حالت میں, انشاءاللہ العزیز کبھی امید ہے کہ آپ کے خاوند یا کوئی بھی جو رشتہ دار ہے اس سے جو برائی ہے انشاءاللہ العزیز ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہو. جب ہم بات کرتے ہیں سیاست کی اور ہم جب بات کرتے ہیں سیاستدانوں سے تو یہ پتہ ہے کہ سیاست کو خدمت سمجھا جاتا ہے, یا آپ اس حوالے سے کیا بات کریں گے؟ سیاست تو خدمت ہے,
بالکل خدمت ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ سیاسیات میں سے اگر آپ سماجیات نکال دیں تو باقی صفر بچے گا. اگر آپ لوگوں کی فلاح کا کام ہی نہیں کر سکتے, آپ ان کی ویلفیئر کا سوچ ہی نہیں سکتے, تو پھر اس کے بعد میرے خیال میں آپ کو پولیٹیشین کہلانے کا حق نہیں ہے. تو وہ تو پھر آپ کسی مفاد کے تحت اس شعبے میں آئے ہیں. تو یہ تو ایک آپ سمجھ لیں کہ اس میں آپ کو فلالیس بھی رہنا پڑتا ہے, محنت بھی بہت کرنی پڑتی ہے, اور آپ کی کمٹمنٹ ٹورز وہ پور آف دا پورسٹ جو کمیونٹیز ہیں, جو ولنریبل ہیں, جن کو ڈپرائیوڈ ہیں, ان کے لیے آپ اس شعبے میں آتے ہیں. اگر کوئی یہ سوچ کے آئے کہ نہیں میں نے یہاں سے اپنے سیلف ڈیولپمنٹ کی بات کرنی ہے, سیلف ڈیولپمنٹ کی بیسس پہ آگے جانا ہے, تو پھر وہ پولیٹکس نہیں کر رہا. پولیٹکس جو ہے وہ کمیونٹی ڈیولپمنٹ سکھاتی ہے, آپ کو سیلف ڈیولپمنٹ نہیں سکھاتی. جو سیلف ڈیولپمنٹ کی طرف جاتے ہیں وہ کم عرصے میں ہی اپنا جو ہے نا ڈیبیکل دیکھ لیتے ہیں. اور میں اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا. دیکھیں پولیٹکس ویسے تو میں نے یہ ہر جگہ کہا ہے کہ میرے پاس اگر موقع ہو تو میں کبھی نہ کروں. اس کی ریزن یہ ہے کہ دنیا میں اور زیادہ بہت زیادہ کام ہے جس میں, اور یہ بہت مشکل کام ہے. بٹ جب پھر آپ لگ جائیں تو میں نے بھی اسی لیے اس سے آپٹ کیا کہ میرے پاس اور چوائس نہیں تھی. پھر کرنا ہے تو پوری دل جوئی سے کرنا ہے اور آخر تک کرنا ہے. بٹ پولیٹکس وہ واحد چیز ہے جس میں ہر 3-4 سال 5 سال بعد آپ پھر عوام کے پاس جاتے ہیں. ڈاکٹر دوبارہ ڈگری کرنے نہیں جاتا, جج دوبارہ ایگزام دینے نہیں جاتا, قاری صاحب جو ہیں انہوں نے ایک جامعہ نعیمیہ سے ہو لیا, دوبارہ نہیں جائیں گے. ہم وی آر اکاؤنٹیبل ایوری 3, 4, 5 years ڈپینڈنگ آن اس ملک کا سسٹم کتنی دیر چلتا ہے. نمبر 1. نمبر 2, پلیز ایبسلیوٹلی رائٹ چانڈیا صاحب کہ حقوق العباد دیکھیں اب رمضان کے ٹائم میں اس پہ سب سے زیادہ لائٹ ڈالی گئی. اور میرا یہ ماننا ہے اور میرا یہ ایمان ہے کہ اگر آپ خدا کی مخلوق سے پیار کریں, اگر آپ اس کے مسئلے حل کریں, تو آپ کو دنیا اور آخرت میں اس کا ریوارڈ ملے گا, اور اتنا ملے گا کہ آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ایک ہی چیز میں آپ میرے سے تجارت کر سکتے ہیں, وہ میری مخلوق پہ لگائیں اور پھر دیکھیں میں آپ کو کیسے ریوارڈ کرتا ہوں. تو سیاست عین عبادت ہے اگر آپ نے عبادت کے لیے کرنی ہے, اگر آپ نے فائنینشیل گینز کے لیے کرنی ہے, آپ نے پیسے کمانے ہیں, آپ نے اور چیزیں کرنی ہیں, تو پھر یہ یاد رکھیں کہ اس دنیا میں شاید آپ موجیں کر لیں بٹ خدا دیکھ رہا ہے. بالکل بالکل نہیں, obviously ایک انٹینشنز ہوتی ہیں, پھر ایک اچھا جسے کہتے ہیں 5 years پلان اہیڈ ہو تو اس کو آپ امپلیمنٹ لے کے جا سکتے ہیں. لیکن جب میں بات کرتی ہوں سوشل کی, سوشل ایشوز جب ہم بات کرتے ہیں, اب تعلیم کا شوق ہو, بہت سے ہیں ایسی پرسنٹیج یوتھ کی جن کو تعلیم کا شوق ہی نہیں ہے اور شاید ان میں اتنی کیپیبلٹی ہو کہ وہ کچھ کر سکتے ہیں, تو ان کے بارے میں آپ اس کو کس طرح سے کہ انہیں اب ضروری نہیں ہے ہر ٹائپ کی ذریعہ, آپ انہیں سکلز کی طرف لگا دیں, آپ انہیں ڈیجیٹلائز کورسز کی طرف لگا دیں, ڈیجی سکلز سکھا دیں, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اس میں کس چیز کا شوق ہے, اس طرح کے ادارے ہونی چاہیے. اسپورٹس ڈیولپمنٹ دیکھیں, ہمارے پاس جان شیر خان, جہانگیر خان جیسے سٹارز تھے. ہماری ہاکی ٹیم جو ہے وہ دنیا کے بیسٹ پلیئرز پہ مشتمل تھی, بٹ جب سے یہ وار اینڈ ٹیرر کے بعد سے یہ جو ڈکلائن آیا ہے, ہمارے سکولز کے گراؤنڈز میں ران پڑے, ہمارے پی ٹی ٹیچرز بند پڑے, اس پہ ہم پلان پروگرام لا رہے ہیں. بٹ سوال تو یہ ہے کہ یہ پچھلے 20 سال کے اندر جو ایک عرصہ آیا اس میں ہمارا یہ سسٹم بہت ہرٹ ہوا, اور جس کا اسٹوڈنٹ کو شوق ہو اس کا اسے وہ موقع ضرور دینا چاہیے. بٹ گورنمنٹ کو چاہیے, جس طرح ہم پہلے ڈسکس کر رہے تھے, کہ دنیا ایوالو کر رہی ہے, کورسز کانسٹنٹلی چینج ہو رہے ہیں. ہم ابھی تک 1870 کے بنائے ہوئے قوانین جو انگریز دے گئے ان کا عدالتوں میں تذکرہ کرتے ہیں, اتنے ریفارم نہیں کیے. اور پھر ہر کسی کی اپنی جاب, سر ہم لیجسلیٹرز جب پارلیمنٹ میں آتے ہیں ایز ایم پی اے, ہمیں اس چیز پہ جج نہ کریں کہ ہم نے آپ کی گلی محلہ بنایا یا نہیں بنایا. ہمارا کام ہے پالیسی ایسی بنانا کہ آپ کا گلی محلہ خود ہی بن جائے. تو اس پہ ہمیں گیج کریں کہ کیا اس نے اس صوبے کی خدمت کے لیے پالیسیز کے اندر, ڈبیٹس کے اندر وہ کردار ادا کیا جس کے لیے ہم نے سے وہاں پہ بھیجا تھا. ایشو وہاں پہ یہ ہو جاتا ہے کہ ہماری آپ نے اینٹ جو اونچی لگا دی یا نیچی لگا دی, بغیر کاز کو دیکھ. لیکن جب آپ یہ دیکھیں نا, جب ہم بات کرتے ہیں, ایک تو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز اتنے آ گئے ہیں, ایوری تھنگ ہیز ٹرنڈ انٹو اے ڈیجیٹلائزڈ ایرا. لیکن اب آپ دیکھیں جب ہم ریشو کی بات کرتے ہیں نا یوتھ میں, تو فیمیل کمیونٹیز, جو فیمیل بچیاں ہیں, فیمیل کو چلے لے جائیں, وہ زیادہ پڑھائی لکھائی میں آگے ہیں. لڑکے پیچھے کیوں ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ 57-58% بورڈ پوزیشنز زیادہ فیمیلز کی بہتر آتی ہیں ہمارے پرائمری سکولز میں, اور ایون ہمارے جو پارٹنر سکولز ہیں اور جو این جی اوز ہیں, ان سب نے یہ کہا ہے کہ پرائمری سکول میں اگر بچی پڑھا رہی ہے نا تو سکول کی حالت بھی اچھی ہے, سکول کا ماحول بھی اچھا ہے, سکول کے حالات بھی اچھے,
اور اسکول کے بچے زیادہ بہتر پڑھ رہے ہیں بیکاز اس سے شوق ہے, وہ انکلائنڈ ہے. اب مرد تھوڑے سے حضرات لیزی ہو گئے, انہوں نے اور باقی ایرنڈز رن کرنے ہوتے ہیں, تو یہ اسٹیبلش فیکٹ ہے. اور پھر بچیوں کو گھروں میں رکھنے والا ضرور. چانڈیا صاحب آپ ذرا کامنٹ کریں اس کے اوپر جو جی سوال بیسیکلی ابھی جیسے آپ نے کہا کہ جو فیمیلز ہیں وہ زیادہ انٹیلیجنٹ ہے. انٹیلیجنس کا مسئلہ نہیں ہے, انٹرسٹ اور کمٹمنٹ کا مسئلہ. ان کے پاس نا اب زیادہ اپرچونٹیز بھی نہیں ہیں کہ وہ باہر جا کے یا کوئی ایسا ایکسپریس کام کریں. لیکن اب دیکھنا یہ کہ جیسے سکندر صاحب نے یہ کہا کہ جب ہم سکل آئیڈینٹیفیکیشن کی طرف چلے جائیں کہ کوئی بچہ ہے وہ فارمل ایجوکیشن کی طرف نہیں جانا چاہتا اور وہ انکلائنڈ ہے ٹورڈز سوشل میڈیا کے حوالے سے وہ کچھ لرننگ اپنی کرنا چاہتا ہے یا اس کو لگتا ہے کہ اس کا زیادہ ٹائم سوشل میڈیا پہ لگ جاتا ہے. دیکھیں نا ایک بچہ نوجوان وہ 6 گھنٹے 8 گھنٹے وہ موبائل پہ گزار سکتا ہے, تو اس کا مطلب ہے اس کا ایک سٹیمنا ہے. اب ہم اگر اسی موبائل کو اس کا ورک سٹیشن بنا دیں, ورک سٹیشن ٹھیک ہے, وہاں سے وہ لرن بھی کرے اور ارن بھی کر سکتا ہے. وہ یہ انیبل انوائرمنٹ جو ہے یہ دینے کی ضرورت ہے, جس کے لیے اس وقت پنجاب گورنمنٹ پوری طرح جستجو کے ساتھ اس پر لگ چکی ہے. آپ دیکھیں نا اتنے کم دنوں میں کتنی میٹنگز ہیلڈ ہو گئی ہیں اور کتنی پالیسیز پہ کام ہو رہا ہے. یہ بھی ایک ریکارڈ ہے. اگر آپ پچھلی جتنے بھی گورنمنٹس اٹھا لیں تو آپ کو 20 سے 25 دنوں میں اتنی ریپڈ قسم کی جو پالیسی میکنگ ہے یا جو سکل اور پرابلم آئیڈینٹیفیکیشن ہے وہ آپ کو نظر نہیں آئے گی. تو انشاءاللہ یہ جو چیزیں ہیں بائی دا پیسج میں چانڈیا صاحب کو انٹرپٹ کر رہا ہوں, سوری. سب سے بڑی بات کہ چانڈیا صاحب تو پہلے پارلیمنٹ میں رہے ہیں, ہم ان سے سیکھتے ہیں, بٹ چیف منسٹر صاحبہ جتنا ٹائم اسمبلی کو دیں, دیکھیں اس ایوان میں چیف منسٹر کا آنا سیریمونیل ہوتا تھا کہ آئے, ہاتھ ہلایا, تقریر کی, چلے گئے. ہم نے چیف منسٹر کو 9 گھنٹے ایک سٹریچ میں کرسی پہ بیٹھے دیکھا ہے. ہمیں انہیں ایکسیس دیتے دیکھا ہے, اس مائنورٹی کے ایم پی اے کو بھی, اس منسٹر کو بھی, اس عام ایم پی اے کو بھی, سینئر ایم پی اے کو بھی, فیمیل ایم پی اے کو بھی. اس نے ایکسیس اتنی فری تھی, اس نے آگے پوری چانڈیا صاحب نے کہا ان کی پوری بات سنی گئی. اور پھر غلط صحیح بہتر تجاویز, اس سے بہتر تجاویز تو آتی رہتی ہیں, بٹ یہ ایکسیسیبلٹی نمبر 1 ہے, کیونکہ آپ کے کانوں میں عوام کی رائے ڈلتی رہتی ہے, آپ کے کانوں میں پورے ایوان کی تجاویز ڈلتی رہتی ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا یہ اقدام فار می آنیسٹلی بینگ اویلیبل 24/7 اور ایک خاتون کے لیے, دیکھیں ان مشکلوں سے 10 گھنٹے سٹریچ وہاں بیٹھنا, ان اراکین اسمبلی کو جن کو شہباز شریف صاحب سے یہ شکوہ ہوتا تھا کہ میاں صاحب ملتے نہیں ہیں, وہ دور ہو جائے گا کہ مریم خالی وہ نہیں, آپ سارے ہاؤسز دیکھیں اکراس, آپ سندھ دیکھ لیں, آپ بلوچستان دیکھ لیں, آپ کے پی دیکھ لیں, نیشنل اسمبلی دیکھ لیں, پرائم منسٹر چیف منسٹر سیریمونیل آتے ہیں. کوئی اتنا ٹائم نہیں دیتا کہ وہ جنون مسئلوں کو سمجھے اور مسئلوں کی طرف جائے, بس آئے, تقریر کی, ہاتھ لائے اور گون. بجٹ کے بجٹ آتے ہیں, سال میں 2 دفعہ آتے ہیں, اور الحمدللہ تقریباً اسمبلی میں ابھی تک جتنے سیشن ہوئے ان میں سے 70-80% سیشنز میں آ چکی ہیں. سر یہ جو تعلیمی فوکسڈ, اور میں کہتا ہوں ان کا فوکس اتنا زیادہ ہے, اور میں خود بھی حیران ہوتا ہوں کبھی کہ ان کا جو اسٹریچ ہے, دیکھیں اتنی دیر بیٹھنا اور پھر فوکسڈ ہونا, باتیں پوری طرح جو ہے نا اٹینٹیولی سننا اور پھر اس کے سولوشن پہ بھی بات کرنا. تو یہ ایک عام کام نہیں ہے. مطلب جو ایکسپیکٹیشن اپوزیشن یا جو وہ سوچ رہے تھے یا دوسرے لوگ, کے پاس خود چل کے ٹھیک ہے نا جی. ایک کالر لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم, کون صاحب ہے, کہاں سے جی؟ وعلیکم السلام. جی میں وحید بات کر رہا ہوں لاہور سے. میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ روز قیامت سب سے سخت حساب کس کا ہوگا؟ ٹھیک ہے وحید صاحب لاہور سے, روز قیامت سب سے سخت حساب کس کا ہوگا؟ بالکل جی, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جس کا مفہوم ہے کہ جو جتنا زیادہ جس کی ذمہ داری ہے, جتنے زیادہ اس کے ماتحت لوگ ہیں, اتنا ہی زیادہ اس سے سخت حساب ہوگا. کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ, او کما قال, کہ تم میں سے ہر شخص راعی ہے اور ہر شخص اپنی رعیت کے بارے میں جواب دہ ہے. جس کے ماتحت جتنے زیادہ لوگ آتے ہیں اتنا زیادہ سخت حساب اس سے ہوگا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیشہ دعا کرنی چاہیے کہ خالق کائنات ہمیں بلا حساب جنت عطا فرما دے, کیونکہ جس سے حساب لیا جائے گا نا تو اس کے بچنے کے امکان مشکل ہیں. یہ بات بھی یاد رکھیں.
رہی بات یہ کہ جس کے اوپر جتنی ذمہ داری آتی ہے، اگر میں یہ کہوں تو بیجا نہیں ہوگا کہ ملک کا جو سربراہ ہے اس سے سب سے سخت حساب ہوگا۔ میں یہ ہمارے چونکہ منسٹرز حضرات بھی یہاں بیٹھے ہیں، سیاستدان بھی بیٹھے ہیں، تو ان کی موجودگی میں یہ پیغام اللہ کرے کہ ایوان بالا کے تمام جو اراکین ہیں ان کے کانوں میں یہ بات جائے اور وہ اس پر عمل بھی کریں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بندہ مانگ کے عہدہ لیتا ہے نا، مانگ کے عہدہ لیتا ہے، عہدے کا خواہش مند ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو عہدہ اگر عطا فرما بھی دے تو اس کی معاونت اللہ تعالیٰ نہیں فرماتا، اس کو اس کے نفس کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ اس کے برعکس جو کسی عہدے کا اہل ہوتا ہے اور مسلمان خود اس کے اوپر عہدہ ڈالیں اور اس کو یہ سمجھتے ہوئے کہ واقعی یہ اس عہدے کا حقدار ہے، اس کو عہدہ ملے، تو اللہ تعالیٰ اس کی معاونت بھی فرماتا ہے اور اس کی مدد بھی فرماتا ہے اور مسلمانوں کو اس کے کاموں میں بھی لگا دیتا ہے۔ اس لیے کسی بھی چیز کی خواہش نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں اگر کوئی چیز مل جائے تمہارے کندھوں پہ ڈال دی جائے یا بالفرض تم نے خود وہ اس کو چوز کر لیا، تو اب پوری ایمانداری کے ساتھ اس کام کو کرنا چاہیے تاکہ بروز قیامت اللہ کی بارگاہ میں جواب دیں۔ قاضی کے بارے میں بھی سخت حساب لیا جائے گا۔ ایک قاضی ایسا بھی کل بروز قیامت ایک کال لے لیں آپ قطع کلامی کی مارج ہے تو۔ السلام علیکم جی، کون صاحب ہے، کہاں سے؟ السلام علیکم جی السلام علیکم، سن رہے ہیں آپ؟ رابطہ منقطع ہو گیا۔ قاضی، یہ ایک بادشاہ جو ہے نا، ایک قاضی، اس کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے سوال فرمائے گا کہ بتا تو نے فلاں بندے کو ایک حد جو تھی جو میں نے نافذ کی تھی اس سے ایک کوڑا زیادہ کیوں لگایا؟ وہ قاضی کہے گا مولا کریم مجھے غصہ آ گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا کیا تو مجھ سے بھی زیادہ جب باروں کا ہار ہے؟ جب میں نے ایک لمٹ مقرر کی تھی تو اس سے تجاوز کیوں کیا؟ تو اس کو عذاب دیا جائے گا۔ پھر ایک قاضی سے پوچھا جائے گا کہ جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے ایک حد مقرر کی تھی مثال کے طور پہ 100 کوڑوں کی، تو نے 99 کوڑے کیوں لگائے؟ وہ قاضی کہے گا مولا کریم مجھے نا اس پہ ترس آ گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تو مجھ سے بھی زیادہ رحیم و کریم بنتا ہے؟ اللہ حاضل قیاس کہ جس بندے کی جو ذمہ داری ہے اس کو پوری خلوص نیت کے ساتھ اس کو کالر جی السلام علیکم جی، کون صاحب ہے، کہاں سے؟ جی وعلیکم السلام جی، میں علی عدنان پھول نگر سے بات کر رہا ہوں، رانا سکندر اعاز صاحب کے جو این اے کا حلقہ ہے اس سے۔ جی 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 فرمائیے علی ان کے حوالے سے جی۔ السلام علیکم علی، کیسے ہو آپ؟ اللہ کا شکر ران صاحب، سب سے پہلے آپ کو بہت بہت مبارک فرسٹ اٹیمپٹ پہ ایم پی اے اور اس کے بعد ایجوکیشن منسٹرز کی۔ تھینک یو علی، یہ سب آپ کی دعاؤں سے ہی ممکن ہوا ہے، بہت شکریہ۔ جی 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 تھینک یو سو مچ۔ ران صاحب میرا آپ سے کویسچن یہ ہے کہ کل 21 مارچ ڈاؤن سینڈروم یعنی کہ اسپیشل بچوں کی آگاہی کے حوالے سے عالمی دن منایا گیا جی، تو ہماری منسٹری کے پاس، پنجاب منسٹری کے پاس ان کی فلاح و بہبود کے لیے کیا پالیسیز ہیں یا نئی پالیسیز کیا اس میں ایڈ ہوں گی؟ علی تھینک یو، آپ نے ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ کی طرف ہمارا آج پروگرام لے کے گئے ہیں۔ دیکھیں ہمارے پاس کچھ تو اسپیشل کڈس کے انسٹیٹیوٹس ہیں، بٹ جیسا کہ آپ نے کہا کہ یہ بیماریاں اور ان پہ ریسرچ دنیا میں اس لیول پہ چلی گئی ہے کہ شاید اس لیول کی ہم سہولیات نہیں دے رہے، اور حالات اس حد تک خراب ہیں کہ ہمارے 50,000 اسکولوں میں ایک نارمل ریمپ جس پہ دیکھیں ایک بچے کو کسی بھی طرح کی بیماری ہو سکتی ہے، بٹ ہمارے پاس وہ بیسک ریمپ نہیں ہے کہ ہم انہیں وہ ایکسیسیبلٹی دے سکیں کلاس رومز تک۔ ہمارے پاس وہ ریمپس نہیں ہے کہ ہم انہیں واش رومز تک ایکسیسیبلٹی دے سکیں، اور پھر ریسرچ بیسڈ ڈیسیجن میکنگ کے اندر جس طرح ہم پہلے ڈسکس کر رہے تھے کہ وہ چیزیں جو ان کی ایکچولی ہیلپ کر سکے، تو وہ جو اسپیشل بچوں کے ادارے ہیں، ڈفرینٹلی ایبلڈ بچوں کے ادارے ہیں، ان کے اندر وہ ساری چیزیں اور سہولیات جو اس ایوالونگ دنیا کے اندر دی جا رہی ہیں۔ اور پھر میری تو یہ خواہش ہے اور میں یہ سجیشن پٹ فارورڈ کروں گا، جب میں چیئرمین ضلع کاؤنسل تھا قصور میں تب بھی ہم نے یہ کیا کہ ڈفرینٹلی ایبلڈ بچوں کے لیے فائنینشیل اسسٹنس کے ساتھ ساتھ ان کے اسپیسیفائڈ کورسز ایٹ ہوم، ان کی تھیراپیز، ان کی مینٹل تھیراپیز، ان کی فزیکل تھیراپیز، اور ان کے لیے اس طرح کی ٹریننگ پروگرامز کے دیکھیں اگر کسی گھر کے اندر یہ انسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو پورا گھر متاثر ہوتا ہے۔ سر والدہ اس کے لیے بیٹھی ہے، بھائی اسے لے کے جا رہا ہے، اداسی ہے گھر میں ایک چیز ہے، یہ فیصلہ خدا کا ہوتا ہے، بٹ ہمیں باہر کی دنیا میں اس بچے کو اسٹیٹ اڈاپٹ کرتی ہے، اس کے لیے ہر چیز مہیا کرتی ہے، اس کے فائنانسز، کھانا، ایکسیسیبلٹی،
کپڑے, جوتے, پڑھائی, تعلیم, بیماری, ہر چیز کا علاج. تو کوئی ایسا سسٹم ہمیں بنانا چاہیے کہ شاید کسی نوجوان کو دوبارہ کسی منسٹر سے یہ سوال اس پبلک فورم پہ نہ کرنا پڑے. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں علی, آپ نے اتنے امپورٹنٹ کوسچن بلکہ اسی میں ایک چیز کوٹ کرنا چاہوں گا. آج سے تقریباً کوئی 1 ہفتہ پہلے کی بات ہے. جی جی چانڈیا صاحب, مجھے ایک کال آئی میرے حلقے سے نا, ایک وہاں پہ ہیں ہمارے علاقے کے ہمارے سپورٹرز, تو انہوں نے کہا ہے کہ جی میں اس وقت وہاں پہ ہمارا ایک انڈس ہاسپٹل ہے, وہاں پہ میں اپنی بچی کے ساتھ موجود ہوں اور وہ شدید بیمار ہے, تو میں چاہتا ہوں کہ آپ ضرور وہاں پہ آئیں. تو میں وہاں پہ پہنچا. جب میں وہاں پہ پہنچتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ وہ تقریباً 13-14 ایئرس کی بچی ہے. ظاہراً اس کی پوزیشن ٹھیک تھی مطلب, لیکن نا اس کو اے پلاسٹک انیمیا تھا, اور وہ اس کو آپ یہ دیکھ لیں کہ کوئی 40 کے قریب اس کو جو بلڈ بیگز ہیں وہ لگ چکے تھے, اور پلیٹلیٹس علیحدہ اور جو ریڈ بلڈ سیلز ہیں وہ علیحدہ, اور وہ مطلب اپنا سب کچھ خرچ کر چکے تھے. وہ پتہ نہیں کتنے ہاسپٹل سے وہ ہو کے. تو وہاں پہ انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے لیے کچھ کر سکتے ہیں, اس کا علاج جو ہے وہ CMH راولپنڈی میں ہے, اس کا بون میرو کا کچھ ہوگا. تو پھر میں نے وہاں پہ جو ہے نا میڈم صاحبہ کو ایک ویڈیو وہاں سے بھیجی کہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارا علاج ہو, ہم بڑے پریشان ہیں اور اپنا سب کچھ خرچ کر چکے ہیں, اور ان کا علاج بھی ان 2 ہاسپٹلس کے علاوہ کہیں پہ نہیں ہے. تو انہوں نے فوری ایکشن لیا اور پھر رابطہ اسی وقت ہو گیا. پھر یہ دیکھیں کہ میری اسسٹنس کی ضرورت بھی نہیں پڑی, تو وہ جی پھر وہ ابھی اس کا میڈیکل بورڈ بھی بن گیا ہے, اور وہ اس کا جو صحیح ڈائگنوز کر کے اس کو باقاعدہ طور پر اس کو جہاں پہ بھی اس کا علاج ممکن ہوگا انشاءاللہ. ایسی ہزاروں بچی ہیں, وہ تو چانڈیا صاحب تک پہنچ گئی. یہ سرکار کا کام ہے, اس طرح کے نیک آدمی ہر حلقے میں نہیں ہے, ذمہ داری ہے, سرکار کا کام ہے. سکندر صاحب آپ تشریف لائے, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ کا قیمتی وقت دیا. آپ کے خیالات لوگوں تک پہنچیں گے, اور یہ لوگ یاد رکھیں گے کہ سکندر صاحب نے, ہم آپ سے اچھے کی امید رکھتے ہیں. سر میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ میرے لیے دعا کریں. میں سیاست میں جو ہے وہ میرا سیاست اوڑھنا بچھوڑنا کھانا پینا نہیں ہے. میں اپنے بڑے اچھے کام کرتا ہوں, اللہ مجھے بڑا جائز رزق دیتا ہے, تو میں 100% آنیسٹ اور کمیٹڈ آدمی ہوں. ساتھ ہی ساتھ میں آپ کے پروگرام کے توسط سے ان سب پاکستانیوں کو اور پنجاب کے نوجوانوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم ان کے ساتھ مل کے یہ مسئلے حل کریں. ان کے ساتھ مل کر ایجوکیشن منسٹر اکیلا کچھ نہیں کر رانا صاحب آپ نے بھی ان کے ساتھ مل کر یہ حاصل کریں گے. اور یہاں پر مفتی صاحب ہم چل رہے ہیں آگے, ایک وقفہ لے رہے ہیں نماز کا, ہم نماز پڑھیں گے اور آپ کیا دیکھیں میرب سے ملیے, اس سے آج کچھ مزے کی ڈشز ڈیسائیڈ کی ہوئی, اس کی ریسیپیز آپ کے ساتھ شیئر کرے گی آن لائن. تو چلیے آئیے چلتے سما کچن پہ. جی پلیز. منسٹر صاحب رانا سکندر ایاز صاحب, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے, ہمارے پروونس کے لیے جو ہے نا اس وقت بلیسنگز ہیں, اور جتنے انتھوزیاسٹک یہ ہیں, اور مطلب ہر وقت یہ اسی سوچ میں ہے کہ کس طریقے سے ہمارا ایجوکیشن سسٹم جو ہے, یہ توقعات ہیں جی, اللہ تعالیٰ ان کو پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کو توقعات پر پورا اترنے کی توفیق نصیب فرمائے. جی وقفہ لے رہے ہیں جی, آپ کچن دیکھیں میرب کا, اور ہم پھر آپ سے تھوڑی دیر میں دوبارہ ملتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ یقیناً کوشش کریں گے کہ بعد از نماز جو نماز اثر ہے ساحل صاحب یہ ہمیں جوائن کریں. السلام علیکم ناظرین, سما ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں میرب ذیشان, اور سما کا دسترخوان میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین, جیسے جیسے رمضان آگے بڑھ رہے ہیں, میں روز یہ بات بولتی ہوں, مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ جیسے جیسے روزے آگے جا رہے ہیں ہم آپ کے ساتھ اچھی اچھی ریسیپیز شیئر کرتے جا رہے ہیں. موقع فیز 6 کا اسپیشل تھینک یو کہ وہ روز مجھے بلاتے ہیں, میں ان کو تنگ کرتی ہوں اور وہ اپنی خاص ریسیپیز ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں. تو ناظرین, آج آپ کے ساتھ ایک اور بہت اچھی سی ڈش آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں ہم, یعنی کہ رشین سیلڈ, جو اکثر آپ باہر سے منگواتے ہیں. اور رمضان میں آپ فروٹ چاٹ, دہی پکوڑیوں کا استعمال تو کرتے ہیں, لیکن میں نے سوچا کہ کیوں نہ آج رشین سیلڈ بھی ٹیبل پر سجایا جائے. تو آج ہم اس کی ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں. دوسرا ایک اور موسٹ جو کہ چیز پسند کی جاتی ہے ریسٹورنٹس میں, وہ ہوتی ہے منٹ مارگریٹا. تو دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے بنتا ہے, ریسٹورنٹ کا کیا سٹائل ہے. تو میرے ساتھ ہی رہیے گا, میں بڑی ہوں موقع کی کچن کی طرف. جی ناظرین, تو رشین سیلڈ کی طرف ہم بڑھنے لگے ہیں, اور سب سے پہلے ہم نے ایپلز کو پیل آف کیا, بناناز کو پیل آف کیا, اور جو ہمارا ایک روایتی طریقہ ہے, ہمارا نہیں یعنی موقع کا روایتی طریقہ ہے ایپلز کٹ کرنے کا, وہ یہ ہے کہ آپ نے اس کی 4 سائڈز کٹ کی, اور اس کے بعد آپ نے اس کو کیوب شیپ میں کٹ کرنے کے لیے کچھ اس طرح سے اس کے سلائسز کیے, اور یہ آپ نے اس کو کیوب شیپ میں کٹ کر لیا, اور اس کو ہم
ऐड कर देंगे अपने बॉल में। इस तरह से हम लोग सारे एप्पल्स कट कर लेंगे ताकि इक्वल शेप आए। ये इसकी कटिंग इस तरह से हो जाएगी और ये जल्दी भी कट हो जाता है। उसके बाद हमारे सामने बनानास मौजूद हैं। शेफ साहब मेरी हेल्प करें, एप्पल्स कट करने में टाइम शॉर्ट है, तो बनानास को हम कुछ इस तरह से कट कर लेंगे। थोड़ा सा इसको और बारीक कर लेते हैं क्योंकि बनाना जरा बारीक ही अच्छे लगते हैं। यानी कि आज हम लोग इसको थोड़ा सा क्यूब में कट करेंगे, थोड़ा थिक रखेंगे। ठीक है नाज़रीन, शेफ साहब की रिक्वेस्ट के ऊपर आज हम लोग बनाना को थोड़ा सा थिक रखने वाले हैं, तो हम उसी अंदाज में कटिंग करते हैं जिस अंदाज में। शेफ साहब ये ठीक है इतना या इसको हाफ कर दूं? जी बस ठीक है। ठीक है, इतना थिक रहने दूं या हाफ कर दूं? नहीं ठीक है। ठीक है चलें। तो ये हमारे इस तरह से बनानास भी कट हो गए हैं। क्या आप एक एक बनाना पील ऑफ करेंगे फिर उसको कट करेंगे? सिंपल तरीके से बनानास को कट करें और एंजॉय करें। नाज़रीन अब आप यहाँ से देखें, मेरी स्पीड चेक कर लें कटिंग की और शेफ साहब की देख लें। एंड आई एम रियली थैंकफुल टू मौका। मैं रोज़ ये बात करती हूँ कि मौका इज़ द वन जो मुझे इतना ट्रेन कर दिया उन्होंने, जस्ट लाइक इन अ वीक। एक वीक के अंदर मेरी कटिंग इतनी अच्छी हो गई है। कहाँ एक सेब काटते हुए इतना टाइम लगता था, और आज माशाल्लाह पूरी रशियन सैलेड की अच्छी खासे एक क्वांटिटी में लोग जिनकी इफ्तारी हम बनाने जा रहे हैं उनकी कटिंग जो है वो आपके सामने मैं कर रही हूँ। और ये सब मौका की करम नवाजियाँ हैं। जी नाज़रीन, तो हम लोग डेली बेसिस पे जो फ्रूट चाट बनाते हैं या क्रीम सैलड बनाते हैं वो तो इसी तरीके से बनता है कि उसमें सारा फ्रूट ऐड होता है। लेकिन आज हम रशियन सैलड में क्या डिफरेंट चीज़ें ऐड करने जा रहे हैं मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले इसमें बॉइल्ड कैरेट्स हैं जो इस तरह से कट हुई हैं क्यूब कटिंग में। इनको आपने पील ऑफ करके, मतलब इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको वो करते हैं क्या करते हैं? पील करते हैं। ठीक है, पील ऑफ कर दिया आपने कैरेट्स को और उसके बाद आपने उनकी कटिंग इस तरह से कर दी। कटिंग करने के बाद आप उसको बॉईल करके स्ट्रेन कर लें। इसको हम लोग ऐड कर देंगे। और उसके बाद हमारे पास अनार है, रेड वाला, जो कि बहुत ज़रूरी है आजकल। आप अनार यूज़ करें। अनार इसमें हमने ऐड कर दिया। रशियन सैलड में अनार बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद जो हमारे पास सबसे मज़े की चीज़ है वो है ये पास्ता, यानी मैक्रोनी। आप मैक्रोनी भी यूज़ कर सकते हैं, आप किसी किस्म का दूसरा पास्ता भी यूज़ कर सकते हैं, मगर ये एक तरह से इस शेप में मैक्रोनी है जिसको हम लोग इसमें ऐड करने जा रहे हैं। और ये मैक्रोनी इसमें ऐड हो गई। हम लोग ग्रेजुअली साथ साथ फ्रूट ऐड करते जा रहे हैं इसके अंदर। थोड़ा सा मैक्रोनी को हाथ से आप हिला सकते हैं। और मैक्रोनी जब आप बॉईल करते हैं तो आप उसमें थोड़ा सा ऑयल भी ऐड कर दिया करें। सॉल्ट तो आप नॉर्मली ऐड करते हैं, ऑयल ऐड करने से ये होता है कि ये चिपकती नहीं है, क्योंकि जब मैक्रोनी बॉईल होती है तो वो चिपक जाती है। अब साथ साथ हमारा फ्रूट कट हो रहा है, हम फ्रूट साथ साथ ऐड करते जा रहे हैं। मैंने ग्लव्स इसीलिए पहने हैं ताकि मैं अपने हाथ का इस्तेमाल करूं। और कहते हैं कि हाथ के इस्तेमाल से जायका बदल जाता है, तो आपका हाथ होना चाहिए यूज। हर चीज बढ़ जाता है, स्पून से नहीं होती, क्योंकि हाथ हाथ का फर्क होता है। शेफ साहब ऐसे ही है ना? तो ये हमने इसमें साथ साथ ग्रेजुअली फ्रूट हम इसमें ऐड कर रहे हैं। अच्छी खासी क्वांटिटी में ये बन रही है। और आप देखें कि अगर आप इसमें ज़्यादा डिफरेंट चीज़ों का यूज़ आप करते हैं अगर, तो उससे आपकी क्वांटिटी भी बढ़ जाती है और टेस्ट भी बढ़ जाता है। जी नाज़रीन, तो ये हमारी सारी कटिंग तैयार है। अब हमने वो करना है जिसके बाद ये अपने इख्तिताम को पहुंच जाएगा, यानी कि अब हम लोग इसमें क्रीम ऐड करें। क्रीम है और क्रीम के साथ हम लोग आइसिंग शुगर इसमें ऐड करेंगे। आइसिंग शुगर हम लोग नॉर्मली जो क्रीम सैलड बनाते हैं, यानी फ्रूट सैलड जो हम बनाते हैं जिसको क्रीम चाट भी बोलते हैं, हम उसमें भी ऐड करते रहे हैं। तो आज हम इसमें भी इसी तरह से इसको ऐड कर देंगे। अच्छे स्पून का इस्तेमाल करें ताकि जल्दी काम हो जाए। और मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज बताइए कि आप लोग रशियन सैलड अगर बनाते हैं तो आप उसमें और क्या यूज करते हैं, ताकि फिर नेक्स्ट टाइम हम लोग आपकी बताई हुई रेसिपीज भी ट्राई कर सकते हैं। मौका ने हमें इजाजत दी है कि हम लोग डिफरेंट रेसिपीज ट्राई कर सकते हैं। अभी इसमें क्रीम ऐड हो गई है। अब हम लोग इसको कुछ इस तरह से मिक्स करेंगे। इसकी अच्छी तरह से इस तरह से मिक्सिंग हो जाएगी। और इसके अंदर हम लोग ब्लैक पेपर भी ऐड करेंगे। मेरे पास सॉल्ट है, सॉल्ट भी ऐड करने वाले हैं हम इसमें। सबसे पहले ये सॉल्ट है। शेफ साहब कितना ऐड होगा? हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा, 1 टीस्पून काफी है। थोड़ा सा और? जी थोड़ा सा और। मैं डर के वैसे चीज डालती हूँ, मुझे ना डर लगता है कि ज्यादा ही ना हो जाए। थोड़ी हो जाए ना वो ज्यादा हो जाए, ज्यादा हो जाए कम नहीं होती है। ब्लैक पेपर क्रश नहीं है। ब्लैक पेपर को क्रश किया, यानी कि
इसको आपने ग्राइंड कर लिया, ग्राउंड भी बोलते हैं इसको, ग्राइंड भी बोलते हैं, आप इसको हाथ से भी कर सकते हैं। इसको ग्राइंड करने का टेस्ट बिल्कुल अलग आता है। तो ये हमने इसमें ऐड कर दिया। अगर और ऐड करना हुआ तो फिर शेफ साहब आप ऐड कर दीजिएगा, मैं डरती हूँ ज़्यादा ऐड करने से। इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे। और आज मौका के कुछ खास लोगों का भी हाथ लगा है इस फ्रूट सैलड में, तो यकीनन इसका टेस्ट आज बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि कहते हैं हाथ हाथ में फ़र्क होता है। तो ये जिस तरह से हम सब ने मिलके इसकी कटिंग की है और उसके बाद हम इसकी मिक्सिंग कर रहे हैं, तो यकीनन ये बहुत अच्छी होगी। मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कल कि इसका टेस्ट कैसा था, और आप लोग भी इसको ट्राई करें और मुझे बताएं कि इसका टेस्ट कैसा था। यकीनन घर पे सबको बहुत अच्छा लगेगा। इतना कलरफुल सा ये रशियन सैलड है, आप बाहर से मंगवाते हैं और पता नहीं वो साफ़ होता है या नहीं होता। ये मौका है जो इतनी एक साफ़ सफाई के साथ आपको अच्छे बर्तनों में अच्छी चीज़ कुक करना सिखा रहा है, वरना बाहर के हालात बहुत बुरे हैं भाई। रमज़ान है, रिस्क नहीं लेने का। हमारी मिक्सिंग हो गई है, हमारा क्रीम सैलड रेडी है जी, रेडी है। रशियन सैलड हमारा रेडी है। अब हम बढ़ते हैं मिंट मार्गरेटा की तरफ, क्योंकि जितना ये जरूरी है उतना ही वो भी जरूरी है। मिंट पानी आपके लिए बहुत जरूरी है। तो बढ़ते हैं देखते हैं कि रेस्टोरेंट्स में एक्चुअली मिंट मार्गरेटा बनता कैसे है। तो मेरे साथ ही रहिएगा। जी नाज़रीन, तो हम लोग मिंट मार्गरेटा का तरीका आपके साथ शेयर करने वाले हैं। मेरे पास जग में आइस मौजूद है। आइस के बाद ये हम लोग मौका के अच्छे से ग्लास में इसका सोडा डालने वाले हैं। और आज हमारे साथ हैं ड्रिंक्स के स्पेशल शेफ आहद जो हैं वो भावल नगर से हैं, और इनकी बहुत ही प्यारी जुबान है, बहुत ही मीठा बोलते हैं। तो ये अपनी जुबान में ये बोलेंगे और मैं सिर्फ उसको प्रैक्टिकली वर्क करूंगी उसके ऊपर। तो आहद साहब प्लीज आप गल कर दे जाओ, दसो हुन की करना है। पहले नमक पाना, थोड़ा जा नमक पा लिया, ठीक हो गया। उस बाद लेमन जूस भी चला गया बिच, ठीक है। उस बाद 1 टेबल स्पून चीनी, 1 टेबल स्पून चीनी ਨੂੰ ਖੰਡ ਵੀ ਕਹੀਦਾ, ਬਿਹਤਰੀਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪੁਦੀਨਾ ਪਾਣਾ ਵਿੱਚ, ਪੁਦੀਨਾ ਪਾ ਗ੍ਰਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਗ੍ਰਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਿਹਤਰੀਨ। ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਜੀ ਗ੍ਰਾਈਂਡ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੋਹਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰਾइंड ਕਰ ਦਿਓ, क्योंकि थोड़ी मशीन का सिस्टम मैंने नहीं पता। ठीक है नाज़रीन, अच्छी पंजाबी बोली, मुझे कमेंट्स में बताइएगा पंजाबी कैसी बोलती, ताकि मैं अगला शो पूरा पंजाबी में करूंगी शेफ आहद के साथ। टक्कर आ गया जी उत्ते, क्या बात है। लो जी, ये हमारा मिंट मार्गरेटा ग्राइंड हो रहा है, और अच्छी तरह से ग्राइंड करने के बाद हम आपको इसकी सर्विंग भी दिखाते हैं। उत्ते खीरा जो नहीं कट के लांदे तुसी, ठीक हो, लेमन कट के ला सकते हैं, लेमन तो ला सकते हैं, लेमन का स्लाइस असी लाना ही नहीं है भाई, ठीक हो गया, जबरदस्त ग्राइंड हो गया है। अब हम इसको ग्लास में ऐड करने वाले हैं। ते आहद साहब एनु ग्लास डालन लगे ने, क्या बात है, ठीक है। और कुछ भी इसमें और ऐड नहीं होगा, नहीं बस हो गया, तैयार है। चलो एक बार जरा नाज़रीन को कह दो, नाज़रीन ए इस्तेमाल करो, ਇਹਦਾ बहुत फायदा है, फायदे दसो जरा। नाज़रीन इस्तेमाल करो, ਇਹਦਾ बहुत फायदा है, गर्मी वास्ते बहुत अच्छा होता है। चलो जी, गर्मी वास्ते बहुत अच्छा होता है, इसके बहुत सारे फायदे हैं। आपको सारे दिन बाद जब डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी जो महसूस होती है, प्यास लगती है ना, बंदा पानी भी नहीं पी सकता रोजे दे विच, तो फिर उसके बाद आप मिंट मार्गरेटा जब यूज करेंगे इफ्तारी में, आपके अंदर मिनरल्स, आपके अंदर आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाती है। खास तौर पर आपके लिए मिंट बहुत जरूरी है, ठंडा है, अच्छा है, सर्व करें। और इसी के साथ हमारी आज का रशियन सैलड और हमारा मिंट मार्गरेटा जो है वो रेडी है। हम लोग इसके बाद अब आपको रशियन सैलड जो है उसकी सर्विंग दिखाते हैं, क्योंकि इसका हम बड़ी जबरदस्ती गार्निशिंग करने वाले हैं। 2 मिनट और दीजिए, मेरे साथ ही रहिएगा। जी नाज़रीन, तो अब हम लोग रशियन सैलड जो है इसकी सर्विंग आपको दिखाते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोगों ने किशमिश ऐड की है, क्योंकि किशमिश जो है वो बहुत मज़े की लगती है। और ये मैं बॉक्सेस में ऐड कर रही हूँ। ये बॉक्सेस हमारे कुछ ही देर बाद समा में चले जाएंगे। आहद साहब थोड़ी सी गार्निशिंग भी कर दो, जरा दसो है कि पान लगे हो। बादाम ते अखरोट, बादाम ते अखरोट बहुत ज़्यादा नहीं पाने, गर्म होंगे, गर्मियाँ आ गई ने, ठीक है ना। तो इस तरह से इसकी जो है वो सर्विंग होगी। ये हम लोग इसके अंदर आलमंड्स और वॉलनट हमने ऐड कर दिया है। इस तरह से आप इसको सर्व करेंगे। जब आप इसको किसी बोल में डाल के देते हैं, या आप फैमिली बोल में इसको जब सर्व करते हैं, तो आप उसके ऊपर इस तरह से ड्राई फ्रूट की यानी बादाम और अखरोट की और किशमिश की गार्निशिंग करके इसे इस तरह से आप सर्व कर लेंगे। मैं ये सारे बॉक्सेस बिल्कुल पैक करने वाली हूँ, लेकिन आपको जाते जाते मैं फिर से ये कहूंगी कि रमजान मुबारक, तमाम रेसिपीज ट्राई कीजिए, मुझे कमेंट्स में बताइए। आहद, मैं, तारिक साहब, हम सब आपका वेट करते हैं और आपके कमेंट्स का इंतजार करते हैं। तो अपने कमेंट्स के साथ में बताइए कि आपको कैसा लगा, आपने रेसिपी ट्राई की या नहीं। आपसे मुलाकात होगी नाज़रीन कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।
वेलकम बैक टू रमज़ान का समा अफ्तारी की एक्सक्लूसिव ट्रांसमिशन में आप सबको फिर से खुशामदीद। और बात हम कर रहे हैं रमज़ान का समा में। आपने सुना कि एक बड़ी तफसीली गुफ्तगू हुई है पंजाब में बिलखुसूस जो तालीमी निज़ाम है उसमें किन किन मसाइल का वहाँ पर सामना है जो तलबा को तालिबात को, और कैसे हम उसमें बेहतरी कर सकते हैं। स्पोर्ट्स कोटा जनाब चांडिया साहब, ये तो लगता है कि खेलें ख़त्म ही हो गई हैं। दुनिया हत्ता कि आप जामियात की सतह पर भी जाते हैं दुनिया में, वहाँ पर इंतहाई अहमियत दी जाती है। और एक पिछले जो ओलंपिक्स गुजरे हैं जिसमें ओलंपिक्स में जो यूएसए के सारे मेडलिस्ट थे वो 80% उनके जामियात के स्टूडेंट्स थे। जी देखें, ये तो हम तो बच्चे थे तो ये पढ़ते आए हैं कि एक सेहतमंद जिस्म ही सेहतमंद दिमाग रखता है, ठीक है ना। तो ये एक छोटी सी ज़रबुल मिसल नहीं है, इसके प्रैक्टिकलिटी आप देखें कि वो नेशंस जिन्होंने स्पोर्ट्स में तरक्की की है वही प्रोग्रेसिव नेशन कहलाएंगे। प्रोग्रेसिव नेशन, ठीक है। आपके सामने ऑस्ट्रेलिया देख लें, उन्होंने स्पोर्ट्स को, स्पोर्ट्स साइंसेस को एक नई हाइप और नई बुलंदी पे पहुंचाया। आज वो डेवलपमेंट में कहाँ पे पहुंच चुके हैं। तो स्पोर्ट्स कोटा की जो बात अभी आप कर रहे थे वो इतनी अहमियत की हामिल है कि जब तक हम रिवाइवल ऑफ स्पोर्ट्स की तरफ नहीं जाएंगे तब तक हम ये नहीं कह सकते कि हमारी ये जो नेशन है एक प्रोग्रेसिव नेशन है, क्योंकि सोचने का अंदाज ही बदल जाता है जब आप स्पोर्ट्समैन होते हैं। आपकी बर्दाश्त के लेवल्स ही बढ़ जाते हैं जब आप स्पोर्ट्समैन होते हैं। आपकी लोगों को गाइड करने के, उनके साथ बैठने के, उसने सलूक के तरीकाकार ही बदल जाते हैं, क्योंकि टीम स्पोर्ट्स खास तौर पे आपको टुगेदरनेस सिखाती है, इकट्ठे बैठना सिखाती है, एक दूसरे के इश्यूज शेयर करना सिखाती है, तहम्मुल सिखाती है। जी तहम्मुल सबसे, वो तो हार के बाद आपने कैसे आगे बढ़ना है। आई एम द एग्जाम्पल, मैंने कई हार देखी हैं लेकिन डिटर्मिनेशन लूज नहीं की। मुझे पता था कि मेरा बारी आनी है, लेकिन उसके लिए मेरी कमिटमेंट, मेरी मेहनत जो सबसे अहम एलिमेंट होगा। और स्पोर्ट्समैन के पास जो सबसे अहम चीज़ वो पोजेस कर रहा होता है ना, वो होप होती है। वो कभी नाउम्मीद या मायूस नहीं हारता है। यस, तो ये बड़ा ज़रूरी है। अगर आप एक अच्छे इंसान, वैसे तो मतलब एक अच्छा इंसान तो रोल मॉडल तो हमारे सामने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है ना शख्सियत वही है, और उन्हीं की शख्सियत को ही फॉलो करना है। उन्होंने भी सुस्ती और काहली को जो है ना वो बुरा जाना है, और उन्होंने कहा है कि जो सुस्त और काहल लोग हैं वो किसी तरह भी माशरे की तरक्की में रोल प्ले नहीं कर सकते। उसी मॉडल को लेके चलना है कि जब तक प्रोग्रेसिव एक्टिव लोग आप, और उसका आसान हल यही है कि आप स्कूल स्पोर्ट्स पे तवज्जो दें, क्योंकि स्कूल बहुत बड़ा चंक रख रही है नौजवानों का, बच्चों का। तो ये स्कूल स्पोर्ट्स ही थी जिसने पाकिस्तान को कई गेम्स में चैंपियन बनवाया, हालांकि हमारे पास उतने फंड्स वसाइल भी नहीं थे। तो एक स्पोर्ट्स नेशन हमें गर्दाना जाना चाहिए। कोटा बढ़ेगा। मैंने अभी दानिश अथॉरिटी में राना सिकंदर हयात साहब के साथ हम गए थे, वहाँ पे भी हमने बात की कि जो प्रेस्टिजियस स्कूल हैं जहाँ पे लोग दाखिला लेना चाहते हैं वहाँ पे भी 5% कोटा हो। ये 1-2% से कुछ नहीं होगा, और ये हर इंस्टीट्यूट में होना चाहिए। और इसके लिए मुकम्मल जिदोजहद इंशाल्लाह मैं कमिट कर रहा हूँ, मैं भी ज़रूर करूँगा, और सीएम साहिबा तक भी ये पूरी तरह हम ये बात पहुँचाएँगे, और वो बाकायदा तौर पर कमिटेड है। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि स्कूल स्पोर्ट्स और जनरल पब्लिक को स्पोर्ट्स की तरफ इंशाल्लाह लाएंगे, और स्पोर्ट्स की जो फैसिलिटीज़ हैं उनको बेहतर किया जा रहा है, ग्राउंड्स रिहेबिलिटेट हो रहे हैं, और इंशाल्लाह आप देखेंगे स्पोर्ट्स एरिनाज भी बनेंगे, और उन इलाकों में बनेंगे जिनको आप डिप्राइव्ड इलाके कहते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह जो महरूम रहे हैं वहाँ पर भी खेलों की सरगर्मियाँ शुरू होंगी। मुफ्ती साहब, रमज़ान मुबारक के हवाले से मुख्तलिफ सवालात आप आते रहते हैं। नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है, रोज़ा हमें रोकता है। अच्छा जी, साहिल साहब आ गए। अस्सलाम वालेकुम जी। साहिल साहब अस्सलाम वालेकुम। मेरा ख्याल है जी कुछ ही देर में मुझे लगता है। साहिल साहब आप खैरियत से हैं, मिजाज अच्छे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह सही जा रहा है। आप वो हम वैसे तो रमज़ान में हैं, वक्त बहुत कम है, वो आपको काफ़ी दिनों से लोग बहुत याद कर रहे हैं, तो जब आप आए हैं तो मेरे जहन में फ़ौरी तौर पे एक चीज़ आ गई है। मैंने कहा बात करेंगे, उसके बाद तो पता नहीं वक्त मिलना ही या नहीं मिलना। कटी गई जुदाई भी, कब ये हुआ कि मर गए, तेरे दिन भी गुजर गए, मेरे दिन भी गुजर गए। तो साहिल साहब, दिन गुजरते चले जा रहे हैं रमज़ान के, और हर गुजरता हुआ लम्हा ये बता रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी के इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया है। मुफ्ती साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं, कारी साहब भी मौजूद हैं, चांडिया साहब मेंबर पंजाब
اسمبلی ہیں اور اس پر بھی آگے بات کرتے ہیں. بشرا بھی بہت مس کیے ساحل صاحب, آپ کے ویئرز نے آپ کو باقاعدگی سے پوچھ رہے تھے بار بار کہ جی ساحل صاحب کی طرح کب آ رہے ہیں کب آ رہے ہیں. اتنے کوئی سوال کلٹر ہوئے اکٹھے اور اتنے سوالوں کی لسٹ ہے جو آپ سے پوچھ سوال کریں نا, پھر سوال کر لیں. ایک سوال نہیں, میں تو کہہ رہی پہلے آپ اپنے نہیں سوال کر لیں. اچھا جی, کل ہماری ایک بات ہو رہی تھی ساحل صاحب, شادی کے حوالے سے بات ہو رہی تھی اور پھر بات ہو رہی تھی کہ جب پڑھائی کر رہے ہیں آپ شادی کے حوالے سے جی ہمارا ٹاپک تھا سوشل ایشوز کو لے کے. تو اب بات یہ ہو رہی تھی کہ دیکھیں جب کچھ بچے بچیاں لڑکے لڑکیاں تعلیم کو کنٹینیو کرتے کرتے اپنی وہ ایک ہوتی ہے سوشل نارمز ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ بھائی وہ اس ایج سے نکل گئے ہیں کہ اب اچھا رشتہ نہیں مل سکتا یا فلائنگ ایٹسیٹرا. تو یہاں پہ مفتی صاحب نے ایک بات کی تھی کہ ان کے پاس کوئی خاتون آئی تھی جو میرے خیال سے 30 یا 32 سال کی تھی, تو ان کی عمر گزر چکی تھی اور وہ پی ایچ ڈی کر گئی تھی. تو مجھے آپ سے یہ پوچھنا تھا ساحل صاحب کہ اب پی ایچ ڈی کر رہا ہو کوئی یا ایم ایس کر رہا ہو یا ایم فل کر رہا ہو اور 30 یا 29 یا 32 کے ایج بریکٹ میں وہ فال کر جائے, لڑکی اسپیشلی, تو کیا اس کی عمر گزر گئی ہے؟ کیا شادی کی کوئی شرعی عمر ہے؟ کیا عمر نہیں, بڑھتی ہوئی عمر کی طرف سے آپ کی بڑھتی ہوئی عمر کے ہاں جی. اور یہ 20 سے 25 سال کی جو لڑکی کا کوئی بریکٹ ہے اور یہ جو 30 سے 32 سال کی لڑکی کا جو بریکٹ ہے, اس میں کیا ڈفرنس ہے؟ 95 سال کی عورت بھی شادی کر سکتی ہے, عمر شادی کے لیے نہیں. تو یہ عمر گزرگی والا کیا حساب ہے, کیا ہے یہ؟ نہیں, ان کا مطلب یہ ہے کہ ایک بایولوجیکل پیک ہوتی ہے, عمر شادی کے لیے بھی نہیں ہوتی. عمر کے بعد وی ہیو اے سرٹن بایولوجیکل کلاک, اس کے بعد ٹینڈنسی ٹو ہیو چلڈرن, بچے پیدا کرنے کی ایک خاص آپٹیمم ایج ہوتی ہے, بس اس کے لیے محاورہ یوز کیا جاتا ہے عمر گزر گئی, ورنہ شادی تو 95 سال کی عورت بھی کر سکتی. لیکن بچے تو میرے خیال سے لیٹ 30s یا ارلی 40s یا کچھ ایسے آگے بڑھتے ہیں. اللہ نے جن کو دینی ہو ان کو تو پھر دے ہی دیتا ہے. آگے بڑھتے ہیں جی. یہ کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی فرمائیے, کون صاحب ہے, کہاں سے؟ حسان صاحب بات کر رہا ہوں, فیصلہ لاہور سے. جی حسان صاحب. ہیلو, آواز آ رہی تھا میری؟ جی جی, آپ سن رہے ہیں, آپ کو فرمائیے. میرا ساحل صاحب سے سوال تھا کہ ہمارے مطلب ہمیں ہمیشہ حدیثوں سے اور قرآن سے ایک چیز مطلب واضح معلوم ہوتی ہے کہ خدا اور اس کے رسول سے محبت کی جائے, اور حضور کے ایک حدیث بھی ہے کہ ایسے لوگ بعد میں آئیں گے کہ وہ اپنی جان مال سب کچھ قربان کر دیں گے لیکن وہ مجھے دیکھنے کے لیے. تو میرا یہ سوال تھا کہ یہ محبت کا جو ایلیمنٹ ہے یہ خدا اور اس کے رسول کے لیے کیسے پیدا کریں؟ ٹھیک ہے جی ساحل صاحب. پہلی بات تو یہ کہ یہ ایک ایسا سوال ہے کہ جو ہر والدہ اور ہر والد کو کہ دل میں ہوتا ہے, ذہن میں ہوتا ہے, زبان پہ ہوتا ہے. میرا جتنا بھی پوری دنیا میں جدھر بھی جا رہا ہوں, تیسرے چوتھے سوال کے بعد یہ سوال آ جاتا ہے. تو میں اپنے ایک استاد سے پوچھ رہا تھا کہ سر یہ لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں تو اس کا بہترین جواب کیا ہونا چاہیے. تو انہوں نے کہا کتنے لوگ سوال کرتے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ سر ہر تیسرا چوتھا بندہ پوری دنیا میں, آسٹریلیا, انڈونیشیا, پاکستان, انڈیا, انگلینڈ, امریکہ. تو انہوں نے کہا واقعی صحیح کہہ رہے ہو, ہر تیسرا چوتھا بندہ تم سے سوال کر رہا ہے. تو میں نے کہا جی سر بالکل. تو کہتے پھر یہی جواب ہے. اب غور سے سمجھے ان کا مطلب کیا ہے. ان کا مطلب یہ تھا کہ اگر ساحل الدین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے اس طریقے سے پہچانا جا رہا ہے کہ لوگ اس سے پوچھیں کہ بتا محمد سے محبت کیسے کی جائے, سمجھ رہے ہیں؟ غور سے سمجھیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا سے نسبت کیسے کریٹ کرنی ہے کہ ہر وقت ان کا ذکر ہو, ہر وقت سیرہ پڑھائی جائے, ہر وقت سیرہ پڑھی جائے, ہر ریفرنس میرے نبی کا ہو, ہر تعلق سے ہر کرینہ, ہر سٹینسل, ہر پیمانہ بولتا ہو کہ یہ بندہ ناپے گا تو محمد کے کرینے پہ ناپے گا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بندہ کہے گا صحیح تو پیچھے سے اس نے سیرہ کے تھرو کوئی نبی علیہ السلام کا ریفرنس رکھا ہوگا. یہ کہے گا غلط تو اس کو ویلیڈیٹ کرنے کے لیے کوئی حدیث یا سیرہ یا سننا آ جائے گی. تو جب آپ اس طریقے سے نبی علیہ السلام کی ہر چیز کو پروپیگیٹ کریں گے, پروپیگیٹ کا مطلب ہوتا ہے آگے پھیلائیں گے اور پھیلائیں گے, در پھیلائیں گے, تب کہیں جا کے لوگ آپ سے کہتے ہیں کہ بتانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیسے کرتے ہیں. تو
तो मैं तो आपको फिर बता दूं, मुझे बड़ा बेसिक सा एक फार्मूला आता है कि जिसको जानते नहीं हो तो उससे मोहब्बत कैसे कर सकते हो। ये तो बेसिक रूल ऑफ थंब है। ये तो गोरे को भी पता है, काले को भी, गैर मुस्लिम को भी और मुसलमान को भी, कि जब तक आप किसी को जानेंगे नहीं तब तक उससे कैसे प्यार करेंगे। तो आपको नबी इस्लाम को जानना बहुत जरूरी है, और उसके लिए क्या तरीका है? किताबें खोलें, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और सबसे बड़ी सीरा की किताब जो है ना, सबसे बड़ी सीरा की किताब कौन सी है? कुरान करीम। कुरान खुद मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरा की किताब है। एक एक आयत बताती है कि मेरा नबी उस वक्त कहाँ पे था, क्या शान नज़ूल थी इस आयत की। तो जब आप इस एंगल से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कायनात, ये दुनिया, ये लाइफ, तो ये सारी की सारी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। ये तो जिस एंगल से देखते हैं तो पता चलता है कि अगर मोहम्मद नहीं है तो यहाँ पे तो कुछ एक्सप्लेन नहीं हो सकता। ना सही एक्सप्लेन हो सकता है कि सही क्यों है, ना गलत एक्सप्लेन हो सकता है कि गलत क्यों है। सो मैं उस सतह पे लेके आना चाह रहा हूँ यूथ को कि जो सिर्फ नाते ना पढ़ा करें, नाते बन जाया करें। नाते पढ़ना सिर्फ नमूद है, नात हो जाना है कि हर मुसलमान चलता फिरता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ हो। हर बंदा, मैं आपको एक छोटा सा वाक़या सुनाता हूँ। मेरे साथ मैं ऑस्ट्रेलिया में मैं सेशन कर रहा था, तो जिन मेरे मेज़बानों ने, शाहरुख साहब नाम है उनका और उनकी बेगम का नाम है शाइमा, इन दोनों मियाँ बीवी ने मुझे एक होटल में ठहराया हुआ था फॉर द 10 ईयर्स। तो होटल में ना एक प्लास्टिक का कार्ड होता है, क्रेडिट कार्ड की तरह, वो दरवाज़ा खोलने के लिए, हमको सबको पता है। तो वो हर 2-3 घंटे बाद बंदा इधर उधर रख देता है तो गुम हो जाता है, तो रिसेप्शन पे जाके हम दूसरा कार्ड बना लेते हैं। तो बहरहाल वो जब मेरा जाने का वक्त हुआ तो मेरे जेब में ना वो कार्ड रह गया हुआ था होटल में, अपने रूम का। तो मैंने अपने मेज़बान से कहा कि शाहरुख साहब ये कार्ड रह गया है मेरे पास, तो इसकी कोई खास जरूरत तो नहीं होती? कहते नहीं हुआ है, मैंने ये वापस करना है। मैंने कहा खैर है सर, ये कार्ड तो 1 सेकंड में बन जाता होता है, इसकी कोई वो थोड़ी सी क्रेडिट कार्ड थोड़ी है, ये तो 500-600 कार्ड पर डे री इशू होते हैं, क्योंकि लोग घुमा देते हैं। कहता लोग घुमाते होंगे ना, असल में मेरे नाम के साथ मोहम्मद लगा हुआ है। वो मोहम्मद शाहरुख जानते हैं मुझे, वो तो गैर मुस्लिम है। वो समझेंगे कि ये चीज हमारे लिए, हमारी कोई चीज ले गया तो उसने इसके ऊपर तरफे नजर कर दिया। मैं उनको ये मौका नहीं देना चाह रहा कि एक मोहम्मद नाम का बंदा इतनी सी भी चीज की 2 नंबरी करे। सो ये वाकया आपको क्यों सुना रहा हूँ, ये भी रिसेंटली हुआ है कि मोहम्मद असल में हमारी जो पास हमारा भरम है कि गौर समझे, हम जब कैजुअली बोलते हैं ना अपने नबी का नाम कैजुअली भी, तब भी हम उस पूरे इस्लाम के ब्रांड को रिस्क में डाल सकते हैं कि भाई कोई ऐसी चीज नहीं कर देना जिसका नाम मोहम्मद शाहरुख हो। उसको पता होना चाहिए कि वो अब रिप्रेजेंट कर रहा है पूरी की पूरी उम्मत को, किसके थ्रू? अपने नबी के थ्रू। तो वो बहुत एक करीना है, मेरा नबी एक ऐसा करीना है कि जिसके थ्रू मेरी अपनी पर्सनैलिटी भी इंप्रूव हो रही है सिर्फ नाम लगा देने से। और सिर्फ सोचे कि लोग कैसे देखते हैं अल्लाह ताला के वली, किस तरीके से देखते हैं इस खाली इनके मेरे नबी के नाम को। तो हम जब तक जानेंगे नहीं तब तक मोहब्बत नहीं करेंगे। और जानने के लिए आप दुनिया की कोई सीरा की किताब उठाएं जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरा हो, कोई भी किताब, और उसको शुरू कर दें। मैं आपको बता रहा हूँ तजर्बे से, मुशाहिदे से, गारंटी से, आप एक किताब शुरू करेंगे चाहे जिस मर्जी लिखारी की हो, और वो एक एक करके आपको बाकी की किताबों का रुख दिखाएगी, और आपको फिर पता भी नहीं चलेगा आपने सैकड़ों किताबें पढ़ ली भी हों, मगर हमसे वो एक किताब नहीं शुरू होती, क्योंकि वो किताब के पीछे मेरी सुस्ती है कि किताब का मतलब तो है जी मैंने पूरा कोई कोर्स करना है, तो ये करना है, तो वो करना है। माँ बाप को मैं इसलिए बताता हूँ कहानी सुनाया करें। कहानी, बच्चे कहानी के लिए पैदा हुए हैं, हम सब कहानियों से सीखते हैं। बड़े जो हैं वो कहानी के बगैर भी सीख लेते हैं, मगर बच्चे सिर्फ कहानियों से सीखते हैं। तो वो वाली कहानियाँ क्रिएट करें, जो कि क्रिएट का मतलब है कि वाकया वही हो, उसके अंदर क्यूरियोसिटी क्रिएट करें। बच्चे को पता होगा कि वो कितना बड़ा वाकया सुनाने वाले हैं, और हमारा हीरो जो है इस कहानी का कितना बड़ा हीरो है। और स्पेशली अम्मियाँ ये बात सुन लें कि जब वो बच्चे को कहानी सुनाएं तो कहानी हीरो की वजह से बड़ी नहीं होती, खाली उसमें विलन भी बड़ा होना जरूरी है। ओके, तो उधर पूरे की पूरी डिटेल से बताएं कि वो कितनी बड़ी सख्ती थी, कितनी
कठिन किस्म का माहौल था, मामलात थे, जिसको सर करना जरूरी था इस कहानी में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। चाहे वो ग़ज़वा हुनैन था जिसमें अकेला मेरे नबी खड़ा है और पूरी की पूरी फौज सामने खड़ी है और मेरा नबी अकेला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेला। पिक्चर बनाएं बच्चे के ज़हन में कि अकेला बंदा फौज के सामने खड़ा होता है तो वो क्या मंजर क्या होता है, ठीक है। चाहे वो बदर था, चाहे वो ओहद था, जो भी ग़ज़वा, जो भी पर्सनल या प्रोफेशनल डोमेस्टिक या पॉलिटिकल मामला था, उसकी तस्वीर कशी कैसे करनी है, उसमें हीरो और विलन का कॉन्सेप्ट कहाँ से आपने दिखाना है, वो अक्कासी करके देनी है बच्चे को। जब तक आपको ये बेसिक सी सेंस नहीं क्लियर होगी तब तक आप कहानी नहीं बना सकेंगे, जिसका मतलब है सुना सकेंगे। और जब आपको कहानी की बजाय किताबें सुनानी और डॉक्यूमेंट्री सुनाने की आदत पड़ेगी तो बच्चे बोर हो जाएंगे, इसलिए बच्चे किताबों से दूर भागते हैं और इसलिए बड़े होकर भी वो सीरा नहीं पढ़ते। ये पूरी साइकिल मैंने आपको सिखा दी है कि किस तरीके से अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने बच्चों के दिलों के अंदर लेके जाना है, क्योंकि दुनिया में कोई और हस्ती डिजर्व नहीं करती कि दुनिया के हर इंसान के दिल में बसे हो। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, दुनिया की एक भी हस्ती नहीं है जो डिजर्व करती हो कि दुनिया के हर पैदा हुए हुए इंसान के दिल के अंदर बसे, सिवाय मेरे मोहम्मद की। अच्छा, और ये हक हम मुसलमानों को अदा करना है, ये फर्ज है हमारा कि जा के लोगों को। अच्छा साहिल साहब, जब अभी आपने जैसे सीरत का जिक्र किया और आपने कुरान का भी हवाला दिया कि यकीनी तौर पर हम यहाँ पर अमूमी तौर पर पाकिस्तान में अच्छा साहिल साहब डिस्कनेक्ट हो गए, राब्ता मुनक़ता हो गया जी। अपना कारी साहब, बस मैं साहिल साहब ही से सवाल करना चाह रहा था, बाद में पहुँच जाएगा। बस मेरा सवाल तो यही था कि उन्होंने जैसे कहा ना कि नाते पढ़नी नहीं चाहिए, नाते हमें बन जाना चाहिए, तो कोई ऐसा निसाब तालीम भी तो होना चाहिए हमारी यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में यूथ के लिए कि जो हमें अमली जामा पहना कर और फिर मुसलमान बनाए, जैसा चाह रहे होते हैं। कुरान से बड़ा कौन सा निसाब तालीम है? हमारे पहले दौर में आपको बताता चलूँ 17वीं सदी में जिसे हम दरस निज़ामी कहते हैं, मुल्ला निज़ामुद्दीन ने जो निसाब तालीम मुतारफ़ करवाया था उसमें इल्म रियाज़ियात, इल्म हिंसा, इल्म तबियात, इल्म जराहा, डॉक्टरी का इल्म भी पढ़ाया जाता था, मैथमेटिक्स आती थी, साथ में इल्म फ़िक़्ह, उसूल हदीस, इल्म हदीस, इल्म तफसीर, इल्म कुरान, सारे दीनी उलूम भी उसी इदारे ही में पढ़ाए जाते थे। वो निसाब मुतारफ़ हुआ और वो चलता रहा। 1857 की जब जंग अजीम हुई तो अंग्रेज़ों ने उस वक्त साहिल साहब हम अलग कर दिया। साहिल साहब, एक सवाल ये है कि जब हम कुरान करीम की बात करते हैं, यहाँ पर हमें बताया जाता है और जो कि लोग अमूमी तौर पर ये समझते हैं और ठीक भी है, उसमें कोई ऐसी बात भी नहीं है कि आपको एक लफ्ज़ पढ़ने के बदले में 10 नेकियाँ मिलती हैं। कुरान क्या सिर्फ सवाब पढ़ने से सवाब हासिल होता है? लेकिन अगर हम देखते हैं तो क्या कुरान का मकसद सिर्फ सवाब का हुसूल था? ये तो बुनियादी तौर पर अल्लाह के अहकामात हैं। जब किसी भी जगह पर अल्लाह हुक्म नाजिल करते हैं तो इसका मतलब तो ये तो अमली जिंदगियों के नफाज की तरफ लेकर जाता है कि सबसे बड़ा सवाब है। तो सवाब का लफ्ज़ आप ऐसे नहीं कह सकते कि सवाब के लिए नहीं आया कुरान, मगर आप जो वजह से पूछ रहे हैं वो वजह बिल्कुल ठीक है कि हम खाली यहाँ पे बरकत इकट्ठी करने के लिए दुनिया में नहीं आए थे, हम यहाँ पे निज़ाम कायम कर रहे आए थे। किताब ये इस निज़ाम का सिलेबस है, उस निज़ाम का पूरा का पूरा, उस निज़ाम के इंतज़ामात क्या करने हैं वो है कुरान। अगर कुरान पाक में लॉ ना होता, कानून ना होता, कानून के अलावा कानून का फलसफा भी ना होता, तो हम कहते हैं हाँ हम भी बरकत इकट्ठी करते हैं, अच्छे अच्छे इंसान बनते हैं, एक दूसरे को के चेहरों में मुस्कुराहटें फैलाते फैलाते मर जाएंगे, हमारा काम हो जाएगा। मामला ये है नहीं असल में। कुरान ने ऐसे ऐसे अहकाम और ऐसे ऐसे कवानीन खुद, हदूद खुद, ताज़ीरात खुद, फलसफा कानून खुद मुरतब कर दिया कि अब ये खाली पढ़ने से ताल्लुक नहीं रखती है किताब। दुनिया की और बहुत कम किताबें हैं कि जो इस तरीके से लिखी जाएं, इस वजह से लिखी जाएं और उसका राइटर सोचे हाँ चलो पढ़ तो ली ना तो काम हो गया। ये तो आम इंसान कोई किताब लिखी है और खाली पढ़ने की, और हम खाली पढ़ के समझें, उसने कानून की किताब लिखी और हम कहें हाँ हमने पढ़ ली अच्छी लगी है, तो उसके दिल पे क्या गुजरेगी। ये तो मेरे रब कायनात की किताब है और वो निज़ाम के हसूल के लिए पुश करती है, तरीका बताती है, और जब निज़ाम बन जाए तो उसके कवानीन भी बताती है। ये कहती है कि लियुज़हिरहु अला दीन कुल्ली, कि जब ये पूरे के पूरे निज़ामों को चीरता हुआ उन पे गालिब आ जाएगा तो तुम देख लोगे। ये खुद सोचे कि ये आगे की प्रेडिक्शन किस तरीके से एनर्जाइज करती है एक मुसलमान को कि
अगर तुमने ना किया, सूरह मोहम्मद में अल्लाह ताला ने कहा अगर तुमने ये ना किया तो हम तुम हमारे कुछ चहीते नहीं हो। यही यहूदियों को, बनी इसराइल को यही तो एक नाज चढ़ गया था जिसकी वजह से मारे गए, मखदूब अलैहिम हो गए कि तो वो कुछ चहीते समझ गए थे अपने आप को। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को सूरह मोहम्मद में अल्लाह ताला ने कह दिया कि अगर तुमने ये ना किया तो फिर मैं तुम्हें उस कौम से रिप्लेस कर दूंगा जो तुमसे बेहतर हो। तुम किसी यहाँ पे इस्लाम में रिश्तेदारियाँ कोई नहीं, मेरा अल्लाह अहद है, उसका कोई रिश्तेदार नहीं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अगर ये वार्निंग ना होती कुरान पाक में कि अगर तुमने ये काम ना किया तो तुम्हें रिप्लेस कर दिया जाएगा, तो फिर कुरान में 10-10 नेकियां उठाते हम भी खाली काम हो जाता। मगर यहाँ पे ये काम है नहीं। ये काम, ये किताब खाली पढ़ने से गुजारा करवाने वाली है नहीं। ये कहती है कि काम भी करना पड़ेगा और निज़ाम पूरा का पूरा लेके आना पड़ेगा। और साथ ही खुशखबरी भी सुनाती है कि फिक्र नहीं करो, जुटे रहोगे तो निज़ाम अल्लाह ताला खुद लेके आएगा तुम्हारे लिए, तुम्हारी नुसरत आएगी, फौक़िहिम ऊपर से भी, तहतिहिम नीचे से भी आएगी, ये भी वादा करती है। तो ये तो बहुत ही बड़ा मामला हो गया। आप खुद सोचें, इस तरह के मामला जब एक किताब में हों तो फिर बाकी के निज़ामों ने तो फिर चिढ़ना इससे, उनको तो हसद होना है निज़ामों को इस किताब से। तो वही हसद का नतीजा हर दफ़ा ही हुआ है। जब भी मुसलमान अपनी कुरान पाक की एप्लीकेशन की तरफ दौड़े, गैबी और ज़ाहिरी दोनों ताकतें नबर आजमाओगी। और अल्लाह ताला ने बाय द वे इधर ही कहा है कि तुम जानते नहीं हो, वअइद्दु लहुम मस्तताअतुम मिन कुव्वा, के अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, उस ताकत के खिलाफ भी जिसका तुम्हें इल्म भी नहीं है और उसके कि जिसका तुम्हें इल्म है। ठीक, साहिल साहब अब तो थोड़ा सा ना डिस्टॉर्शन है, टेक्निकल इशू है, हम दोबारा आपको फ़ोन कर रहे हैं, दूसरी लाइन पर ट्रांसफ़र करते हैं आपका कॉल। मुफ्ती साहब, ये जो एक पहलू है कि जब हुक्म, हम कुरान एक किताब इस तरह से है कि जिसमें अहकामात हैं, तो जब बात अहकामात की है और अगर अहकामात नहीं माने जा रहे, अगर मुआशरे में सवाब के पहलू को तो नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, अल्लाह ताला की किताब है। इस दौर में फिर और इस सूरत हाल में क्या वाकई हम फिर तौबा नऊज़ुबिल्लाह बहुत गलत रास्ते पर हैं? कि देखें, जहाँ तक बात है ना कि हर चीज़ का एक मकसद होता है, तो जब किसी चीज़ को उसके मकसद से हटा दिया जाए तो उसका असल फ़ायदा हासिल नहीं होता। जिस तरह मिसाल के तौर पे मोबाइल फ़ोन है तो इसका एक मकसद है कि फ़ोन करवाना, और अगर ये अपने मकसद को छोड़ दे तो फिर इसकी वो अहमियत नहीं रह जाती। इसी तरह बिला तमसील मिसाल मसला समझाने के लिए कि आग का एक मकसद है कि उससे एनर्जी हासिल की जाए, उस पर खाना पकाया जाए, लेकिन अगर आप उसको उसके मकसद से हटा देते हैं। सॉरी टू कट यू, हम अपने व्यूअर्स को बताते चले कि साहिल इज बैक एंड ही हैज जॉइंड अस अगेन। जी कंटिन्यू कीजिए। तो हर चीज़ का ना एक मकसद है मोबाइल। तो इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद फुरकान हमीद का नुज़ूल फरमाया कि इसके अंदर ज़िंदगी गुजारने के हवाले से तमाम तर जो तरीके हैं ना वो मौजूद हैं। उसको चाहे आप फिर कानून की शक्ल। अच्छा मुफ्ती साहब, एक मैं छोटी सी बात करना चाहूँगा। हमें आज मेरा ख्याल 11वां रोज़ा है ना, जी। तो हम जितने भी दिनों में 11वां दिन है, सहर व अफ्तार में काम हम कर रहे हैं रोज़ाना, जितने भी टेलीफोन कॉल्स आई हैं, ये जो सवालात आए हैं, वो कोई एक ये नहीं आया उसमें कि अल्लाह का ये हुक्म है कुरान के ज़रिए हमें क्या करना है। जिसने भी पूछा है वजीफ़ा ही पूछा है कि मैं इस मुश्किल में हूँ, मैं इस मुश्किल में हूँ, मुझे इसका वजीफ़ा बना दें, मेरी शादी नहीं हो रही, मेरा मियाँ नहीं मान रहा, मेरी बीवी नहीं मान रही। तो कुरान का जो असल मकसद है वो तो किसी भी जगह नज़र नहीं आया। देखिए ना, वही तो चीज़ है ना कि जब हमने कुरान को उसके मकसद से हटा दिया तो आज मुआशरे के अंदर हम पस्ती का शिकार हैं कि हमने कुरान रख लिया अदालत के अंदर कसम उठाने के लिए। बड़ी माजरत के साथ हमने कुरान रख लिया सिर्फ़ और सिर्फ बच्चे को हमने कुरान हिफ्ज़ करवा दिया या बच्चे को कुरान की तालीम दिलवा दी, नाजरा पढ़ा दिया, हमने समझा, हम समझ बैठे कि हमने मुसलमान होने का हक अदा कर दिया। भाई ये तो अभी एक वो पहले जीने पे हमने बच्चे को खड़ा नहीं किया, अभी तो बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं। अभी तो कुरान समझाना बाकी है, अभी तो कुरान के अहकामात पर अमल करवाना बाकी है। तो जब हमने इसको इसके मकसद से हटा दिया तो फिर हम मुआशरे मकसद से हटा दिया तो मुआशरे में चीज़ें नजर आएंगी। साहिल साहब, ये जो हम 11वें रोज़े में आज मौजूद है यहाँ पर, जैसा आपने सुना होगा कि सिर्फ वज़ाइफ
کہ پوچھے جا رہے ہیں؟ نہیں اس میں انکار نہیں ہے، وظائف بھی انکار نہیں ہے، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ 11 دنوں میں کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ حَتَّىٰ زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ، یہ کسی نے نہیں پوچھا. وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، کسی نے نہیں پوچھا. وہ کسی کی بیوی ناراض ہو گئی ہے، کسی کا میاں ناراض ہو گیا ہے، کسی کی شادی نہیں ہو رہی ہے. یہ ساری چیزیں بھی ہیں، لیکن اصل جو مقصد ہے نا، اصل جو مقصد ہے پرسنٹیج دیکھیں، اس سے ہٹ کسی ایک نے یہ نہیں پوچھا. ساحل صاحب، جب آپ ہسپتال میں ہوتے ہیں نا اور آپ شوگر کے مریض کو ٹریٹ کرنے کے لیے ڈاکٹر کے طور پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور مریض کہتا ہے نا کہ سر شوگر حرام ہے کہ نہیں، تو آپ یہ نہیں کہتے کہ شوگر حلال ہے، آپ اس کو یہی کہتے ہیں کہ بیٹا تیرے لیے شوگر حرام ہی ہے، ٹھیک ہے. اور وہ جتنا مرضی چینی مانگتا رہے اس کے لیے بری ہوتی ہے، اتنی کھا چکا ہوتا ہے وہ کہ اب اس نے اپنی جسم کی حالت تباہ کر لی ہوتی ہے کہ اس کے لیے ہم یہ ناکہ لگا دیتے ہیں کہ نا اب اس کے اوپر ایک قطرہ بھی گلوکوز کا نہیں چڑھانا، ہی تو مر جائے گا. تو یہ مسلمانوں کا حال ہے اس وقت کہ مسلمانوں کو حافظ صاحب آپ نے بالکل نفس سے پکڑ لیا ہے، جن کی جان اس طوطے میں نا اس طوطے کی گردن پکڑ لیا آپ نے کہ اصلی بات کرنے کی بجائے یہ سارے کے سارے چینی مانگنے آ جاتے ہیں، شکر مانگنے کی لائن لگائی ہوئی ہے سب شوگر کے مریضوں نے کہ ہمیں بیوی ملنے کا وظیفہ بتاؤ، تو نوکری ملنے کا، تو بچہ پیدا ہونے کا، تو لڑکا ہو جانے کا، تو شادی ہو جانے کا، اور ہر چیز کے وظائف بٹ رہے ہیں، ہر مسجد سے بٹ رہے، ہر خانقاہ سے بٹ رہے، ہر گدی سے بٹ رہے کہ وظیفے لے لو. ہر بندے کے ہاتھ میں تسبیح ہے، چاہے وہ عمران خان ہے چاہے وہ ریڑھی والا ہے، صرف وظیفے چل رہے. اور ایک بھی بندہ وہ آیت نہیں سمجھ رہا جو آپ نے جس سے شروع کیا ہے کہ اگر تم لوگوں نے یہ حکم دنیا میں اپلائی نہ کیا تو تم مسلمانوں کی تو بات بھی نہ کرو، تم بہترین لیول میں بھی آؤ گے تو فاسق ہوگے، ورنہ کافر ہی رہو گے. تو کافروں نے کیا وظیفے کرنے، کافروں کو کون سی برکات، فاسقوں کو کون سے حسنات. یہ بات ہمیں بتا ہی نہیں جا رہی کہ بھیا ہمیں شوگر ہوئی بھی ہے. آپ کو شوگر کے مریضوں کو جتنی مرضی نیکیاں اکٹھی کروا دو حسنات کے نام پہ، ان کی شوگر ٹھیک نہیں اور بری ہو جانی. ان کو چاہیے تھا کہ سب سے پہلے شوگر کی کاز بتاتے اور بتاتے کہ دنیا میں ایک اصل میں نظام ہے، اس کو دین کہتے ہیں، وہ ہم پہ نافذ ہے. اب یہ لفظ ڈھونڈ اپنے قرآن میں اور دیکھ اس دین کو کیسے تو نے اپنے اللہ کے دین سے ریپلیس کرنا، اور کیسے نبیوں نے ایک ایک کر کے قرآن پاک کے اندر ہی ساری کی ساری تفصیل موجود ہے. سیرہ میں بھی ہے کہ ایک ایک کر کے ہر نبی نے اپنے وقت کا دین جو ہے نا وہ پاچ کیا تھا اپنے رب کے دین کہ یہ لو نافذ کر کے دکھاتے ہیں رب کا دین تم. اور جب نبی گیا اس کے بعد قوم نے دوبارہ سے اپنا 2 نمبر دین ایک نکال لیا اختراعات کے ساتھ، اور اپنے آپ کو کوئی فلاسفر اور مفکر سمجھتے رہے، اور خود ہی لاز بنانے شروع ہو، خود ہی قانون بنانا شروع ہو گئے، خود ہی اپنی طرف سے رائٹس اینڈ ڈیوٹیز، حقوق و فرائض کی لسٹیں نکالنا شروع ہو گئے. ہمارے دور میں بھی بالکل ایسے ہی ہو رہا ہے. عیسیٰ ابن مریم کے بعد بھی ایسے کیا، ایکچولی بنی اسرائیل نے ایسے کیا، موسیٰ کے بعد حضرت نوح کے بعد نوح کی قوم نے ایسے کیا، ایسے بت خود ہی بنا لیا. کس نام سے؟ وہ لفظ کیا؟ برکات کے نام سے، حسنات کے نام سے بت بنائے حضرت نوح کی قوم نے کہ ہم نیکیاں کریں گے، ان تک نیکیاں پہنچائیں گے. یہ بزرگ تھے جو مر گئے تھے، ان کے بت بنائے جائیں. بالکل وہی لفظ استعمال کرتا ہے مسلمان آج کا کہ ہم نیکیاں کر رہے ہیں، ہم برکات اکٹھی کر رہے ہیں. اور جب بھی ویلیڈیٹ کرنا پڑتا ہے اور کوئی بھی بندہ اسے وہ والے سوال کرتا ہے جو عمران صاحب آپ نے کیے ہیں کہ بھائی کیا قرآن اس لیے آیا تھا، کیا اسلام اس لیے آیا تھا، تو وہ کہتا ہے سر آپ کو زیادہ پتہ ہے یا میرے مفتی صاحب کو، انہوں نے وظیفہ لکھ کے دیا مجھے. تو اس وقت پھر ایک سوچ دوسری سوچ کی نبر آزما ہوتی ہے، لڑائی ہوتی ہے، اضطراب ہوتا ہے، اور دونوں میں سے ایک پاچ ہو جاتی ہے. اور وہ کیوں نہ ہو، آپ کی سوچ کیسے بچے گی؟ آپ کے ساتھ آپ کی سوچ نہیں بچ سکتی، بیکاز جو لوگ زیادہ تر لوگ سوچتے ہیں جاہلوں میں وہ صحیح ہو جاتے ہیں. جو حالات کی نشانی یہ ہے کہ جو زیادہ تر چل رہا ہو بس وہی صحیح ہے. کہ اب یہ سوال ہی نہ پوچھا جائے کہ یار اصل میں یہ جو آیت ہے یہ باقی کے جو اس وقت مسلمانوں نے اپنا خود امتزاج بنایا ہوا ہے، قرآن کی جو آدھی آیتیں تو اس امتزاج کے اوپر پوری نہیں اترتی. قرآن تو کہتا ہے اٹھ اور ہاتھ سے روک جا کے، اور ہمیں کہہ رہا تھا کہ نہیں یہ ہاتھ سے روکنے والا کام آپ کا ہے ہی نہیں، آپ بس دل میں پورا جانیں یہی ہے کیونکہ ہمارے پاس اور کچھ ہمارے پاس میں کچھ نہیں ہے. ہمیں تو روک دیا، ہمیں بین کر دیا جائے گا اگر ہم نے ہاتھ سے روکا تو.
تو اب مسلمان کی اگر جان ہی روح ہی نکال دی جائے، مفتی صاحب سے بھی مسلمان رائے کی روح ہی لینے اس کے ہاتھ میں تھی کہ جو ہاتھ سے بدی کو روکتا ہے، ساحل صاحب وہ ماں باپ ڈالتے ہوتے ہیں وہ روح. ساحل صاحب مفتی صاحب سے بھی رائے لے لیں. جہاں تک ہے نا سابقہ قوموں کا تعلق، سابقہ قوموں نے جو معاملات کیے تھے نا، ساحل صاحب اب بات سن لیں، سابقہ قوموں نے جو معاملات کیے تھے نا، انہوں نے جو بت بنائے تھے وہ بطور عبادت بنائے تھے، ٹھیک ہے جی. اور یہاں پر آپ بتوں کو قیاس نہیں کر سکتے. یہاں پر دیکھیں ہمارے ہاں نا، میں عرض کر دوں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جس کا مفہوم ہے کہ میں اپنی امت سے شرک کو ختم کر کے جا رہا ہوں. حضور فرما رہے ہیں کہ مجھے اپنی امت سے شرک کا خوف نہیں ہے، لیکن خوف کس چیز کا ہے؟ ان تنافسوا فیہا، کہ تم دنیا کے اندر غرق ہوتے نظر آ رہے ہو. جس چیز کو آج ہم دیکھ رہے ہیں معاشرے کے اندر کہ دنیا مطمع نظر بنی ہوئی ہے، جہاں تک شرک کی بات ہے، شرک وہ ایک آخری حد ہوتی ہے جس کے بعد آگے کوئی حکم نہیں لگتا. سابقہ قوموں نے کیا کیا؟ اپنے نبیوں کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد یا کسی اور جگہ جانے کے بعد انہوں نے بطور معبود، بطور عبادت بتوں کو سجدہ کیا. آج کے اس دور کے اندر بڑی معذرت کے ساتھ الحمدللہ ثم الحمدللہ پاکستان کے اندر کوئی ایسا بندہ موجود نہیں جہاں تک میرا نالج ہے کہ کوئی بندہ جو شرک کی حد تک معاملہ کرتا ہو. اگر کوئی بندہ کسی بزرگ کے پاس بھی جاتا ہے تو اس سے جب پوچھا جاتا ہے نا ساحل صاحب کہ آپ کہاں جا رہے ہو، وہ کہتا ہے کہ میں فلاں بزرگ کے پاس جا رہا ہوں. کس وجہ سے؟ کہ میں اس سے دعا کرواؤں کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں میرے لیے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ میری اس جو مشکل ہے، پریشانی ہے، اس کو دور کر دے. اس کو شرک پر معمول کرنا. مفتی صاحب قرآن میں اللہ یہ فرماتے ہیں کہ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، کسی بزرگ تو ذکر نہیں ہے. یہ بات ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جائے، لیکن قرآن یہ بھی تو کہتا ہے نا، ایک منٹ سر، ایک منٹ، قرآن یہ بھی تو کہتا ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ، کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ کی طرف جانے کا وسیلہ تلاش کرو. اگر ہم اس کو حدیث سے دیکھتے ہیں نا تو وہ بندے کے جو 3 غار کے اندر پھنس گئے تھے، انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی. اگر ڈائریکٹ دعا کی جاتی تو اپنے عمل کا وسیلہ پیش نہ کرتے. ان تینوں نے اپنے عمل کا وسیلہ پیش کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی اس مشکل کو دور کر دیا. اب اس کے بعد اسی سے آگے پھر قیاس کیا جاتا ہے اور یہ مسئلہ اخذ کیا جاتا ہے کہ اگر عمل جو ہے اللہ کی بارگاہ میں مقبول بھی ہوتا ہے، مردود بھی، تو اس کا وسیلہ اگر جائز ہے تو اللہ تعالیٰ کے نیک اور پھر اس بارے میں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا وہ قول موجود ہے اور بلکہ عمل موجود ہے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا وسیلہ پیش کرتے. تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ یہاں بطور عبادت نہیں، یہاں بطور برکت اور وسیلہ ہے. جی ساحل صاحب، انکار نہیں کیا جا سکتا. جی ساحل صاحب، مجھے موقع دیں گے تو میں کوئی بات کروں گا. جی ساحل صاحب، جی کریں نا. بات کسی اور بات طاغوت کی ہو رہی ہے، آپ نے یہ ثابت کر دیا کہ ہمیں شرک نہیں ہے. میں نے کہا آپ کو شرک کی بیماری ہے، میں نے کہا ہم لوگوں کو طاغوت کی بیماری ہے. آپ نے سارے کے سارے ٹیسٹ لیب میں ڈال دیے اور کہا خون میں شرک نہیں پایا گیا. ہم نے تو ایک ٹیسٹ بلڈ ٹیسٹ بھیجا نہیں تھا شرک کی ٹیسٹنگ کے لیے. میں وہ بھی ثبوت دے دیتا ہوں شرک خفی کدھر کرتے ہیں، جس کا نبی اسلام نے اندیشہ بھی ظاہر کیا بائی دا وے، وہ آپ نے نہیں ذکر کیا. مگر میرا یہ موضوع ہی نہیں ہے کہ ہم شرک کرتے ہیں کہ نہیں. میرا تو موضوع یہ تھا کہ عمران صاحب نے جب یہ حافظ صاحب نے سوال پوچھا، اور بڑا طے کا سوال ہے جس کے اوپر کوئی جواب نہیں دے سکتا کوئی سوائے اس کے کہ واقعی ہم نے قرآن کا ذمہ نہیں نبھایا. ہم نے قانون کے اوپر اپنی اللہ تعالیٰ کے قانون نافذ کرنے کے لیے کچھ نہیں کیا، نہ ہی طاقت اکٹھی کی، نہ ہی اس کو اپلائی کرنے کی اسٹریٹجی بنائی، نہ ہی یہ بات ضروری سمجھی کہ اس کے علاوہ کام نہیں ہونے والا. میرا مقصد آپ کی بات کا جواب دینا نہیں تھا، میرا مقصد صرف اور صرف آپ کی بات کی تصدیق کرنا تھا. اور جہاں پر جو بات مجھے میرے عقل کے مطابق درست نہیں تھی، میں نے اس کی تصحیح کی. میں نے کوئی آپ کے پوائنٹ کو غلط نہیں کیا. جہاں پہ آپ صحیح بول رہے تھے میں کہہ رہا ہوں بالکل ٹھیک ہے. تو موضوع ہی ہو رہا ہے. تو اصلی بات ہے وہ یہ کہ ہم مسلمان قانون بنانے کی پوزیشن میں نہیں ہے، اور یہ ہے کہ قرآن پاک کا سینٹرل سبجیکٹ کہ مسلمان مرد اور عورت قانون کو نہ صرف سمجھتے ہوں گے بلکہ بنانے، قانون کو واضح کرنے، لکھنے، امپلیمنٹ کرنے کی طاقت میں ہوں گے ہر وقت. یہ ہے قرآن کا سینٹرل موضوع. ایک احکامی کتاب ایک مانگنے والے کو تو آ بھی نہیں سکتی. احکامی کتاب صرف اور صرف سرتاج کو آتی ہے، جرنیلوں کو آتی ہے، بادشاہوں کو آتی ہے، حاکموں کو آتی ہے. ورنہ کتب علیکم الکتاب کسی ریڈی والے کو تو نہیں میں کہہ سکتا کہ ہاں بھائی قتل کتنے میں تو قتل فرض ہے. کتب علیکم الصیام جو ہے وہ ایک آرڈر ہے، وہ ریکویسٹ نہیں ہے. روزہ تم پہ فرض کیا گیا. یہ آپ بات کس نوعیت سے کر سکتے ہیں؟ یہ صرف اس نوعیت اور اس حیثیت سے کر سکتے ہیں کہ جب آپ
ایک حکم دینے کی پوزیشن میں ہوں، ورنہ تو میں تو کسی کو جھوٹ بولنے سے بھی نہیں منع کر سکتا. وہ کہے گا بھائی تیرا کیا ہے، تو کون ہے جو مجھے منع کرے گا. یہ قانون نافذ کرنے کے پیچھے جو فلسفہ ہے وہ ہماری اپنی اللہ تعالیٰ نے میک کے اندر، ہمارے نفسیات کے اندر ایمبیڈ کیا ہوا ہے. یہ کب سے میں بتا رہا ہوں کہ میرا اور آپ کا موضوع الگ الگ ہے. آپ جس جگہ پہ آگے ریزسٹنس دیتے ہیں، میرا وہ سبجیکٹ میٹر ہی نہیں ہے. آپ نے ابھی بھی دوبارہ سے شرک کا ایک لیکچر دیا جس کا کوئی ضرورت نہیں تھی. ہم میں سے کوئی مشرک نہیں ہے، مگر ہم سب طاغوتی ہو چکے ہیں کیونکہ ہم نے ایک نیا قانون صحیح مان کے اپنے ساحل صاحب ہم افطاری کی طرف جا رہے ہیں، اور کل ہم یہ جو وسیلے والا ایک معاملہ ہے اس پر بھی مفتی صاحب کی رائے لیں گے اور مزید اس پر گفتگو کریں گے، کیونکہ یہ بھی ایک ایسا موضوع ہے جس پر خاصی بحث کی اور خاصی گفتگو کی ضرورت، لوگوں تک ایک صحیح پیغام ضرور جا سکے. آپ تمام لوگوں کا، چانڈیا صاحب آپ کا، قاری صاحب آپ کا، جناب مفتی صاحب آپ کا، قاری صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، ساحل صاحب آپ کا بہت شکریہ، تمام دیکھنے والوں کا شکریہ. ہم افطار کی طرف بڑھ رہے ہیں اور افطار کے لیے دعا کی درخواست ہے. قاری صاحب آپ بھی دعا فرما دیں اگر مائک آپ کے پاس ہے تو. کل آپ سے سحری میں دوبارہ ملاقات ہوگی. آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا وقت دیا، ہمارے ساتھ رہیے. ہم افطار کی طرف بڑھ رہے ہیں اور پھر آپ سے کل دوبارہ ملاقات کریں گے. سحری میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی، پھر سے افطار. آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. وافوض امری الى اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم.